حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب جو معاملات آئے وہ یہی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس تخت کو، اس مصلح کو اب کون سنبھالے گا؟ مصلح سے مراد صرف مسجد میں نماز پڑھانا نہیں ہے، بلکہ پوری امت کی امامت کرنی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، ان کے بچوں کو بھی، ان کی عورتوں کو بھی، رعایا کو بھی، وزیر و سپاہیوں کو بھی، جنگوں کے معاملات بھی، تجارت کے معاملات بھی، غرض یہ کہ ہر معاملے میں امامت کرنی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کون ہے جو اس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سجادے کو سنبھالے گا؟ اب اسی اسنا میں میٹنگیں ہوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی۔ میں بہت ڈیپ میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، اس لیے کہ مسلمان کو اتنے ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ شیطان ورغلاتا ہے۔ کیا کیا ہوا تھا یہ باتیں شیعہ بہت بیان کرتے ہیں۔ بنی ساعدہ مدینے میں ایک کٹا تھا جہاں پر ایک میٹنگ جمع ہوئی، جس میں سب سے پہلے میٹنگ جمانے والے حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کر لیا۔ اب انصار اور مہاجرین دو صحابہ کی جماعتیں ہیں نا، جو مدینے والے تھے وہ انصار ہیں، جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین ہیں۔ تو مہاجرین صحابہ اس میں سے سب جمع ہوئے، اکثر جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور ادھر انصار صحابہ کی الگ میٹنگ ہو رہی تھی۔ حضرت سعد ابن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں حضرت سعد جو ہے وہ لیڈنگ کر رہے تھے۔ انصار صحابہ کی میٹنگ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو لہٰذا آپ کا مصلح، آپ کی خلافت انصار میں سے کوئی سنبھال لے۔ لیکن میرے عزیزو، ان انصار کی محبت پہ بھی قربان جائیں۔ جگہ ان کی ہے، مدینہ ان کا ہے، مسجد نبوی ان کی زمین پر بنی ہے، سارے مہاجرین کو انہوں نے ہی پناہ دی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کا حق تھا، وہ بول سکتے تھے کہ آگے خلافت انصار میں سے ہوئی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے قریش کا دماغ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ قریش ہے، ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کا دماغ کیا ہے، وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ سب انصار صحابہ کو انہوں نے جمع کیا اور کہا آپ کی فضیلت کے ہم قائل ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، اگر خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو چھوڑ کر دوسرے خاندان میں چلی جائے تو پھر معاملات درہم برہم ہو سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں، جو خاندان والے ہیں، کہیں ان کی ناراضگی کا بھی سبب نہ بنے۔ انصار نے جیسی ہی یہ سنا ساری خلافت سے وہ دستبردار ہو گئے، کہا ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جو رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اس بات پر اتفاق ہوا تو پوچھا گیا حضور کے خاندان والے قریش کون کون ہیں؟ سب آئے، سب لوگوں نے جمع ہو کر کے الگ الگ نام لینے ہی تھے، ابھی کسی نے نام لیا نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو، تمہیں معلوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں چند لوگوں کے نام ہیں، ان میں سے پہلا ایک نام سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن سب نے مجھ سے کچھ نہ کچھ سوال کیا، آپ آخری رسول ہیں کیا علامت ہے، آپ سچے نبی ہیں کیا دلیل ہے، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس نے بغیر دلیل پوچھے ایمان لایا، وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں پوچھا آپ آخری رسول ہیں کیا ہے آپ کے پاس علامت، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صرف ان سے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ انہوں نے کہا آمنا وصدقنا یا رسول اللہ، ہم ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کرتے ہیں اے اللہ کے رسول۔ حضرت عمر نے ان کی فضیلت میں خطبہ دیا۔ تمہیں معلوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو اپنے ساتھ کس کو لیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے اپنی زندگی میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علالت پر بستر پر تھے اس وقت اپنے مصلے پر کس کو بڑھایا تھا؟ ابو بکر صدیق کو بڑھایا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہماری نمازوں کا امام پسند کیا ہے، ہم اپنے دنیاوی معاملات میں اس کو کیوں نہ امام تسلیم کریں؟ سب سے پہلے میں صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عمر کی بات دیکھ کر سارے صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کیا۔
یہاں سے خلافت کا نظام شروع ہوا. یہ خلافت شروع ہوئی. سب سے پہلے خلافت کو بھی بادشاہی نظام پر قائم نہیں کیا گیا. یہ سعودی نظام نہیں ہے باپ مرے گا تو بیٹا حکومت کرے گا, رشتہ داروں کا نظام نہیں ہے, بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلیکشن کو امت کے اوپر چھوڑ دیا تھا. ورنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا کر کے جاتے میرے بعد فلاں کو ہونا چاہیے. یہ معاملات میرے آقا نے کبھی بھی کسی کو نہیں بتائے. آج شیعہ کہتے ہیں, رافضی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت علی کو ہی خلیفہ بنایا تھا, باقی سارے خلیفاؤں نے ان کی خلافت کو غصب کر لیا, چھین لیا تھا, ان کو خلافت نہیں دی. یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں. کہیں سے بھی ایک دلیل نہیں ملے گی. اچھا آپ حضرت علی کو کمزور سمجھتے ہیں؟ وہ حیدر کرار ہے, وہ اسد اللہ ہے, جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوتا تو کیا وہ اپنا حق چھوڑ کر کسی کو دے دیتے؟ وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حق کے لیے جب کھڑے ہوتے تو پھر سامنے کسی کو نہیں دیکھتے, کسی کو نہیں دیکھتے. انہیں بھی معلوم تھا کہ خلافت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر چھوڑا ہے. امت کا سب کا اتفاق ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر, تو سبوں نے بیعت کی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی بیعت فرمائی, اگرچہ تھوڑی تاخیر کے بعد, لیکن آپ نے بھی بیعت فرمائی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو جو جو کام دیے سبوں نے خوشی خوشی ان کاموں کو انجام بھی دیا. یہ دور نہایت ہی سنہرا دور تھا, بہت ہی عظیم دور تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں, جتنے طریقے تھے, ان سب کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی خلافت میں استعمال فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا, خلافت کو سنبھالنے کے بعد جانتے ہیں کپڑوں کی ایک تھیلی اٹھا کر کے بازار میں جانے لگے. حضرت عمر نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کپڑے بیچ کر کے گھر تو چلانا ہے, کام کاج کے لیے, کہ میں کچھ کپڑوں کی تجارت کروں اور اپنا گھر بھی سنبھالوں. خلافت پر قائم ہونے کے بعد میرے عزیزو اس وقت تک اسلام کافی دور تک پھیل چکا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین منتخب ہو گئے. گلی کے نکڑ کے کارپوریٹر نہیں, وہ خلیفۃ المسلمین ہیں. باوجود اس کے تھیلا اٹھا کر کے کپڑے بیچنے کے لیے جا رہے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک لیا. سارے صحابہ کو جمع کر کے پھر اتفاق ہوا اس بات پر کہ بیت المال سے خلیفہ کا وظیفہ مقرر کیا جائے, ورنہ پھر خلیفہ بھی اگر دن بھر بازار میں کام کرے تو خلافت کے معاملات کون دیکھے گا. تو سب نے سب سے پہلے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا ہر مہینے کا. وہ کتنا تھا؟ وہ چند درہم میں تھا. یہاں تک کہ بیت المال سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹنی ملی تھی, ایک پیالہ ملا تھا, ایک چادر ملی تھی, 3 چیزیں ملی تھی. اور وظیفہ جو مقرر ہوا تھا وہ اتنا تھا کہ آپ کے گھر میں چند روٹیاں بن جاتی تھی, بس اس کے علاوہ زیادہ آپ نے نہیں طلب کیا. ایک دن آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ سے کہا بھی تھا کہ خلافت کے معاملات میں سر سوکھ جاتا ہے, کبھی کچھ ٹھنڈی میٹھی غذا بھی کھا لیں. آپ نے کیا کہا؟ اپنی اہلیہ سے کہا میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ میں شہد خرید سکوں, گھی خرید سکوں. گھی اور شہد خریدنے کے پیسے نہیں خلیفۃ المسلمین کے پاس. ان کی اہلیہ نے کہا میرے پاس جمع کیے ہوئے تھوڑے پیسے ہیں, وہ لے جائیے, آپ شہد اور گھی خرید کر کے لائیے. کہا تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کہا جو آپ مہینے میں دیتے ہیں گھر کے خرچ کے لیے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر کے میں نے رکھا ہے. عورتیں تھوڑا تھوڑا بچاتی رہتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لاؤ اس کو. وہ لا کر کے دی, ایک پوری کافی اس میں درہم جمع ہوئے تھے, ہر مہینے شاید تھوڑا 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 وہ جماتی ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارے درہم لے جا کر کے بیت المال میں جمع کرتے, اور بیت المال میں صحابہ سے کہا آج سے میرا وظیفہ اتنا کم کر دو, اس لیے کہ یہ میری ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے. گھر میں میرے بچ رہا ہے, اس کا مطلب ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے, یہ کم کر دیا جائے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ کو انہوں نے قریب بلایا. کہا اے عائشہ مجھے لگتا ہے کہ میں گھڑی 2 گھڑی کا مہمان ہوں. میرے پاس ایک اونٹنی ہے, ایک چادر ہے جسے میں اوڑھ کے سوتا ہوں, اور وہ برتن جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں.
یہ تینوں بیت المال کے ہیں، یہ ہمارے گھر کے لیے اس وقت تک جائز ہیں جب تک میں خلیفہ ہوں، جہاں میری روح قبض ہو فوراً یہ تینوں چیزیں بیت المال میں جمع کر دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا اس کی شام ہونے سے پہلے یہ تینوں سامان بیت المال میں جمع ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن ایک جملہ کہا تھا اے ابوبکر آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو تو تھکا دیا ہے، آپ کے برابر کون ہو پائے گا؟ اتنے سخت طریقے سے آپ خلافت کو لے کر کے چلے کہ اس پر چلنا اب ہر کس و ناکس کا کام نہیں۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2 سال اور چند ماہ آپ نے خلافت کے امور کو سنبھالا، اور آپ کی عمر مبارکہ 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی، 63 سال کے قریب آپ کی بھی عمر مبارکہ تھی۔ ٹھنڈیوں کی وجہ سے آپ غسل فرمائے اور اسی میں بیمار ہوئے۔ جمادی الاخر کا مہینہ تھا، جمادی الاخر کی 18 تاریخ تھی جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند صحابہ کو جمع کیا اور کیا وصیت کی جانتے ہیں کہ یہ میرا آخری وقت ہے، میں خلافت کو 6 صحابہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت عمر تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، یہ صحابہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ صحابہ کے حوالے کر کے جاتے ہیں یہ آپس میں جس کو خلیفہ بنائے اے مسلمانوں تم اس کو خلیفہ مان لینا۔ دیکھیں خلافت کے معاملات کیسے چل رہے ہیں وہ میں آج آپ کو ڈیٹیل میں لے جا رہا ہوں۔ یہ 18 جمادی الاخر کی تاریخ تھی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے، آخری وصیت یہ کرتے ہیں میرا انتقال ہو جائے، مجھے غسل دیا جائے، کفن دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو صحابہ موجود تھے انہوں نے مشورے سے، جو 6 صحابہ تھے مشورے سے بالاتفاق سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ یہ جمادی الاخر کا مہینہ تھا، 13ویں ہجری تھی۔ یہاں سے حضرت عمر فاروق نے نظام خلافت کو سنبھالا۔ آپ کا دور اتنا سنہرا ہے، اتنا سنہرا ہے، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، عز و شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی اس عمر کی ہم بات کرنے چلے ہیں جس کے متعلق میرے نبی نے خود فرمایا جس راستے سے عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے پہ نہیں آتا ہے، جہاں تک عمر کی خوشبو جاتی ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن خطاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک ایسے مشورے ہوتے تھے، کئی مرتبہ کا معاملہ ایسا ہے لوگ الگ الگ مشورے دیتے، حضرت عمر جو مشورہ دیتے تھے اسی کے مطابق قرآن کی آیت آ جاتی تھی۔ الموافق رأیہ للوحی والکتاب آپ کا لقب دیا گیا۔ پردے کے معاملات جو آئے عورتوں پر یہ حضرت عمر کے مشورے سے آئے، اذان دینے کے جو الفاظ ہیں یہ حضرت عمر کے مشورے سے ہیں، یہ تمام معاملات میں حضرت عمر نے خود مشورہ دیا تھا اور اللہ نے حکم بھی ویسے ہی نازل فرمایا۔ اور حدیث میں یہ ملتا ہے کہ عمر کی زبان پر اللہ کے کلمے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی جو صداقت ہے، جو حقانیت ہے وہ حضرت عمر فاروق کی زبان پر قائم ہوتی۔ تاریخ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے قائم کی، بیت المال کا نظام سب سے پہلے حضرت عمر نے قائم کیا ہے، مسجدوں کے مؤذن اور مسجدوں کے اماموں کے لیے تنخواہ کا سسٹم حضرت عمر فاروق نے قائم کیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، عدل کا حال تو ایسا تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ مصر کے گورنر کے بارے میں لوگوں نے صرف اتنا کہا کہ ان کے ہاں بہت قیمتی گھوڑا ہے، بہت پیسوں کا گھوڑا ہے اور ان کا لباس بہت مہنگا ہے، یہ گورنر ہیں۔ حضرت عمر کے پاس یہ شکایت آئی، ان کو بلایا اور بلا کر کے کہا تو رعایا کے ساتھ کیا کرنے کے لیے تجھے بھیجا گیا؟ وہاں کے پیسوں سے تو نے قیمتی گھوڑا خریدا، قیمتی لباس پہنا۔ وہ ان کی گورنری کو معزول کر کے 100 بکریاں خرید کر کے ان کو دیا کہ اب زندگی بھر یہ بکریاں تو چرائے گا۔ بکریاں چرانے پر گورنر کو رکھ دیا۔ یہ ان کے معاملات میں پھر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص کو معزول کر دیا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، جس جہاد میں بھی وہ جاتے تھے فتح ہونا لازمی ہو جاتا تھا،
یہ تو سب کو معلوم ہے. حضرت خالد بن ولید اپنی زندگی میں اتنی جنگیں کی ہیں, کوئی جنگ میں شکست نہیں ہوئی. ان کا یہ فخر تھا, جب جہالت میں تھے نا, اسلام نہیں لائے تھے, وہ جنگ احد کے سپہ سالار بن کے آئے تھے, اس میں بھی ان کو ہی فتح ملی تھی. کہتے کفر کی حالت میں بھی اللہ نے فتح ہی دی تھی, اسلام میں آئے تب بھی اللہ نے فتح ہی لکھی تھی. حضرت خالد بن ولید ایک ایسے جرنیل کا نام ہے جس کا نام قیامت تک قائم رہے گا, لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالاری سے ان کو معزول کر دیا. سسپینڈ کرنا معمولی بات نہیں, لیکن حضرت عمر کیوں کرتے تھے جانتے ہیں؟ بعض لوگ اس کو نکتہ چینی کرتے ہیں, حضرت عمر اس کو ہٹائے اس کو ہٹائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ سفارش لے کر کے آئے, خالد بن ولید کے بغیر جہاد کا میدان کیسے ہوگا؟ ان کو آپ نے معزول کیا. کہا معزول کیا ہوں لیکن سپاہی بن کر کے وہ جائیں گے, سپاہی بن کر کے جائیں گے, سپہ سالار کوئی اور ہوگا. صحابہ نے پوچھا اس فیصلے کو لینے میں کوئی حکمت ہے امیر المومنین؟ اللہ اللہ, توکل دیکھیں. امیر المومنین نے کہا ہاں ضرور حکمت ہے, میں مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی جہاد کوئی جنگ خالد بن ولید کی وجہ سے فتح نہیں ہوتی, اللہ کی مدد سے ہوتی ہے. سارے لوگ یہ ڈیپینڈ ہو کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہے. میں اس اصول کو توڑنا چاہتا ہوں, فتح جو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ یقین دینا تھا, بس اس لیے میں نے معزول کیا ہے. اور یقین توکل ایسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتابوں میں لکھا ہے. بہرحال تو یہاں سے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا ابو لولو. حضرت عمر کا ایک مسئلہ تھا, آپ سنیے. مدینہ طیبہ چونکہ کیپٹل سٹی ہے, پورے اسلام کی راجدھانی, آپ نے پورے مدینے میں پابندی لگا رکھی تھی کہ باہر کا کوئی کم عمر کا نابالغ لڑکا اندر نہ آئے, فتنہ پھیلائے گا. جو کم عمر کے لڑکے ہوتے ہیں ان کو آنے نہیں دیتے تھے حضرت عمر, اور یہ پابندی سختی کے ساتھ تھی. لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہے, انہوں نے ایک خط لکھ کر کے بھیجا, میرے پاس ایک لڑکا ہے جو بہت ماہر ہے, فن اس کو بہت اچھے آتے ہیں, چکیاں بنانے کا, دروازے کھڑکیاں, بہت ساری چیزیں بنانے کا بڑا اچھا فن آتا ہے. اگر آپ کہیں تو میں بھیج دوں گا, مدینے میں کئی لوگوں کو یہ ہنر سکھا دے گا. تو مغیرہ بن شعبہ کے اس خط پر حضرت عمر نے منظوری دے دی. وہ ابو لولو فیروز مجوسی جو لڑکا ہے اس کو لایا گیا مدینے میں. مدینے میں وہ آیا, اس کو ایک غم ستاتا تھا. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس پر 100 درہم کا ٹیکس لگایا تھا, تیرا کام بہت زیادہ ہے, اتنا ٹیکس دینا پڑے گا تجھے. وہ یہ شکایت لے کر امیر المومنین کے پاس آیا, کہا مغیرہ بن شعبہ کوفہ میں میرے دکان, میری فیکٹری جو چلتی ہے, اس پر 100 درہم کا ٹیکس لگایا ہے. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کوئی زیادہ نہیں ہے, تیرے کام کاج کے اعتبار سے برابر ہے, اتنا ٹیکس تو دینا ہی چاہیے تجھے. وہ دانت پیستا ہوا دشمنی میں نکلا. حضرت عمر نے پھر اس کو ایک دن بلایا اور کہا سنا ہے تو اچھی چکی بناتا ہے, کیا تو بنا سکتا ہے؟ اس فیروز نام کے مجوسی سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں, آپ کے لیے میں ایسی چکی بنا دوں گا کہ ہمیشہ یاد کرنے والے یاد کریں گے. کہا ٹھیک ہے بناؤ. وہ چلا گیا. حضرت عمر نے اپنے صاحب سے کہا یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے. اس کے جملے سے حضرت عمر فاروق نے کہا یہ لڑکا مجھے مارنے کی, قتل کرنے کی دھمکی دے گا, جبکہ کوئی نہیں سمجھاتا اس بات کو. بس اس کو یہ تھا ٹیکس میرے اوپر زیادہ لگائے اور دشمنی تھی مجوسی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحجہ ابھی گزرا ہے, محرم سے پہلے 26 ذی الحجہ کی تاریخ تھی. فجر کی نماز میں آپ لوگوں کو جگاتے تھے اور آپ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے. یہ ابو لولو فیروز مجوسی پہلی صف میں آ کر کھڑا ہوا تھا اور ایک تلوار 2 دھاری دار زہر میں بجھائے ہوئے لا کر کے اپنے دامن میں چھپایا ہوا تھا. جیسی حضرت عمر فاروق فجر کی نماز میں رکعت باندھے, اس نے فوراً آپ پر حملہ کیا اور اتنا تیز حملہ کیا کہ آپ کے پیٹھ سے لے کر سینے تک کا زخم آ گیا. اور جتنے مسلمان وہاں تھے بچ بچاؤ میں تقریباً 12 لوگوں کو اس نے یہ ضرب لگائی, جن میں سے 6 بعد میں انتقال کر گئے, شہید ہو گئے. لیکن صحابہ کی صفیں لگی ہوئی تھیں, ایسی مضبوط صفیں تھی کہ وہ مسجد سے باہر بھاگ نہیں پایا اور کسی صحابی نے نماز توڑی بھی نہیں. حضرت عمر فاروق مصلی سے گر پڑے, عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے, فجر کی 2 رکعت چھوٹی چھوٹی سورتوں کے ساتھ انہوں نے پڑھائی.
اس کے بعد اس کو پکڑنے کے لیے جیسی آئے وہ خودکشی کر کے خود تلوار مار کر مر گیا. یہ ابو لولو فیروز مجوسی تلوار مار کر کے مر گیا, خودکشی کیا. حضرت عمر کو اس کے بعد لایا گیا گھر پر اور آپ کو شربت وغیرہ پلایا جاتا تو زخموں کے راستے سے پانی نکل جاتا تھا. 3 دن تک آپ باحیات تھے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے پاس لوگوں نے آ کر کے آپ کی بڑی تعریفیں کی, آپ اپنی تعریف سنتے ہی نہیں تھے. حضرت عباس آئے اور کہا آپ کا زمانہ ایسا تھا ویسا تھا. پھر آپ نے کہا نہیں میری بات نہ کہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تعریف نہیں. اس کے بعد پھر کہا کوئی خلیفہ کوئی جانشین, آپ کا بیٹا, آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائیں. حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا میرے بیٹے کو بناؤں جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ معلوم نہیں. ان کے بیٹے نے ایک ساتھ 3 طلاق دے دی تھی اپنی بیوی کو. حضرت عمر نے کہا حرام ہے, 3 طلاق دینے کا طریقہ الگ ہے, مہینہ مہینہ چھوڑ کر. کہا وہ ایک ساتھ 3 طلاق دینے والا اس کو میں خلیفہ بناؤں, جو میرے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں نہیں کروں گا. 6 صحابہ کو بلایا, حضرت عثمان ابن عفان, حضرت علی ابن ابی طالب, حضرت زبیر, حضرت طلحہ, حضرت عبد الرحمن اور حضرت سعد. یہ 6 صحابہ کو بلایا اور کہا تم میں سے آپس میں مشورہ کرنا اور کسی ایک کو منتخب کر کے مسلمانوں کا امیر بنانا. 6 لوگوں کی مجلس شورا قائم کی. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری وصیتیں فرمائی گورنروں کے لیے, عاملین کے لیے. اس کے بعد آخری وصیت آپ کی یہ تھی, کہا ماں عائشہ صدیقہ رسول اللہ کی زوجہ ہے, جاؤ ان سے اجازت لے لینا. عمر ابن خطاب اسی حجرے میں دفن ہونا چاہتا ہے جس میں رسول اللہ اور ابو بکر صدیق آرام کر رہے ہیں. اگر عائشہ صدیقہ اجازت دے دیں تو مجھے دفن کر دینا, نہیں تو جنت البقیع میں قبرستان میں دفن کرنا. اور یہ کہتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان آفرین کے سپرد ہو گئی. آپ 26 ذی الحجہ کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے. دور اسلام کا وہ عظیم سپہ سالار گیا ہے دنیا سے. مدینے والے کہتے اتنا اندھیرا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا جس دن حضرت عمر کا انتقال ہوا تھا. اندھیرا چھا گیا تھا, پورے علاقے رو پڑے تھے حضرت عمر کے جاتے. عدل ایسا قائم کیا تھا بلکہ بعض روایتوں میں یمن جانے کے راستے پر پہاڑ کی چٹانوں سے پتھروں سے آواز آتی تھی یا عمر وا عمر. حضرت عمر کے نام پر پہاڑ کی چٹانیں روتی تھی حضرت عمر کے جانے پر. یقیناً میرے عزیزوں وہ ایسا بطل جلیل ہے جس نے رسول اللہ کی جانشینی کا حق ادا کر دیا. عزیزان گرامی وقار, اسلامی تاریخ کی خلافت کے دور کا یہ تیسرا مرحلہ ہے جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی. اور یہ ایسا مرحلہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک بہت بڑی ذمہ داری امت پر عائد ہو چکی تھی, کیونکہ اسلام کی سرحدیں کافی دور تک جا چکی تھیں. جیسے کہ فتوحات اسلامیہ میں نے عرض کیا ہے, ملک شام, ایران, یمن, مصر, فلسطین, یہ سارے علاقے دائرہ اسلام میں آ چکے تھے, حتیٰ کہ آذربائیجان تک کا علاقہ. دور فاروقی میں اسلام وہاں تک پہنچ چکا تھا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے وہاں تبلیغ اسلام شروع فرمائی اور پرچم اسلام لہرایا. اب 10 سال خلافت کے امور پر فائز رہنے کے بعد جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اب خلافت کا مسئلہ آتا ہے, کیونکہ سب سے اہم مسئلہ خلیفہ کا چننا, اپنے امیر کا مقرر کرنا, اور سارے لوگ اس سے راضی رہیں, یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے. اب خلیفہ کا انتخاب سب سے پہلے کیسے ہوا آپ کو میں بتاتا ہوں. اس سے قبل 2 خلیفہ عام مسلمانوں کی رائے سے متفق سب تھے اس بات پر خلیفہ کا انتخاب ہوا, جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی. تمام صحابہ اس وقت جتنے موجود تھے, مہاجرین انصار, سب کا اتفاق تھا. یہ اور بات ہے کہ حضرت عمر فاروق کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے
اعلان کر دیا تھا۔ اب حضرت عمر کی شہادت کے بعد، بلکہ حضرت عمر نے اپنی شہادت سے پہلے 6 بڑے صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو رسول اللہ کے نہایت قریبی صحابہ تھے، ان کو طلب فرمایا۔ ان میں حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور پھر حضرت عثمان غنی اور حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم۔ یہ 6 صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہے، اور یہ معزز تھے، سابقین اولین میں سے تھے، یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 6 سے کہا کہ تم سب اتفاق رائے سے مسلمانوں کے لیے امیر کا انتخاب کر لینا، کسی خلیفہ کا انتخاب کر لینا، اور زیادہ دن تک مسلمانوں کو الجھن کا شکار ہونے نہ دینا۔ یہاں تک کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو، حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک صحابی، ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر کے دروازے پر جمع کر دیا تھا۔ یہ 6 صحابہ اندر ہیں اور کچھ مہاجرین اور انصار صحابہ ہیں، کہ کسی بھی باہر والے شخص کو یہاں اندر آنے نہ دینا جب تک کہ یہ لوگ خلیفہ کا انتخاب نہ کر لیں، فتنہ ہو سکتا ہے، نئے لوگوں کا شامل ہونا فتنے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی دور اندیشیاں ہیں۔ میں ابھی اور بھی آپ کو بتاؤں کہ ان کی سیاست کیسی تھی حضرت عمر فاروق کی، جس کی وجہ سے معاملات کتنے ٹھیک ٹھاک تھے۔ 6 لوگوں کے اوپر آپ نے یہ ذمہ داری چھوڑی۔ اب انتخاب کیسے ہوا، خلیفہ کو کیسے منتخب کیا گیا، کیسے الیکٹ کیا گیا یا سیلیکٹ کیا گیا؟ اس کا طریقہ یہ رہا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کا بڑا کردار ہے، اس میں بڑا اہم رول ہے۔ یہ پہلے مدینہ طیبہ میں مہاجرین اور انصار صحابہ کے پاس قریب جا جا کر کے ان کی رائے لیتے تھے۔ تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سب سے افضل اب کون ہے اور کس کو خلیفہ ہونا چاہیے؟ تو اکثر مہاجرین اور انصار حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہتے تھے کہ حضرت عثمان بن عفان کو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ داماد رسول بھی ہیں اور اسلام پر ان کا بڑا احسان ہے، امت پر، اور بڑے فیاض ہیں، سخی ہیں۔ اس اعتبار سے اب اس کے بعد سب کی رائے لے کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، اور پھر حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا۔ پھر یہ 6 لوگ بیٹھے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے، کہا میری تو خواہش نہیں ہے خلیفہ بننے کی۔ حضرت عمر نے 6 لوگوں کا نام دیا تھا کہ 6 میں سے کوئی بھی ایک منتخب کر لو، میری تو خواہش نہیں ہے خلیفہ بننے کی۔ تو ان کی بات پر حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے، کہا میری بھی خواہش نہیں ہے خلیفہ بننے کی۔ 2 تو نکل گئے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ تعداد کو اور کم کرنا چاہیے۔ حضرت زبیر سے پوچھا آپ کی کیا خواہش ہے؟ کہا کہ میں اپنے لیے نہیں، حضرت علی کے لیے میں اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہوں۔ سجیسٹ کیا کہ میری طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ حضرت طلحہ سے پوچھا گیا آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنی جو خواہش ہے یا میرے خلیفہ بننے کی اگر کسی نے امید رکھا ہو تو میں یہ سارا قربان کرتا ہوں حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر۔ 2 اور کم ہو گئے۔ حضرت طلحہ نے کہا میری خواہش نہیں ہے، میں حضرت عثمان کو سجیسٹ کرتا ہوں، اور حضرت زبیر نے کہا میں حضرت علی کو سجیسٹ کرتا ہوں۔ 4 کم ہو گئے یہ 6 کی شورا کی جماعت میں۔ پہلے 2 تو انہوں نے کہا ہم خلیفہ کے امیدوار ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ 4 پیچھے ہٹ گئے تو اب حضرت علی اور حضرت عثمان 2 بچے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ اب ان دونوں کے درمیان کسی کو منتخب کرنا ہے۔ تو پہلے حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، نہیں پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس گئے، کہا
میں اللہ کے احکام اور رسول اللہ کی سنت پر اور آپ سے ہم سے پہلے جو گزر چکے 2 خلفاء کی سنت پر آپ سے بیعت لینا چاہوں تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھا جائے گا. آپ نے اتنا ہی جواب دیا. اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں، حضرت علی سے پوچھا آپ حقدار ہیں، ابھی امیدوار ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف خود کہتے ہیں اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ میرے لیے کس کو مشورہ دیں گے آپ کے علاوہ؟ حضرت علی نے کہا اگر آپ میرے ہاتھ پہ نہیں بیعت کرنا چاہتے ہیں تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ عثمان بن عفان کے ہاتھ پہ بیعت کرو. حضرت عبد الرحمن بن عوف پھر حضرت عثمان کے پاس آئے، کہا میں اللہ کے احکام اور رسول اللہ کی سنتوں پر اور 2 پیشتر خلفاء کے سنتوں پر آپ سے بیعت لینا چاہوں. تو حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے منظوری دی. پھر حضرت عثمان غنی سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ پوچھا کہ اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں، آپ حقدار ہیں، آپ خلافت کے مستحق ہیں، اس کے باوجود اگر میں آپ کے ہاتھ میں بیعت نہ کروں تو میرے لیے کسی دوسرے آدمی کے متعلق آپ مشورہ دے سکتے ہیں، میں کس کے ہاتھ میں بیعت دوں؟ حضرت عثمان غنی نے کہا اگر آپ میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہونا چاہتے تو میں مشورہ دیتا ہوں علی بن ابی طالب کے ہاتھ پہ ہو جائیں. یہ الگ الگ لے جا کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا تھا، ان کو الگ لے جا کر، ان کو الگ لے جا کر. اور اس کے بعد پھر یہ بھی پوچھا تھا دونوں سے کہ اگر آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی جائے تو کیا آپ کو اس کا قلق ہوگا؟ کہا قطعاً نہیں ہوگا، اس بات کا نہ غم ہوگا نہ قلق ہوگا. اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف، مہاجرین اور انصار سب جماعت موجود تھی، اس جماعت کے درمیان آئے اور یہ 6 صحابہ عشرہ مباشرہ یہ بھی آئے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا سارا ماجرا بتایا کہ لوگوں سے میں نے معلوم کیا، اور اس کے بعد حضرت علی سے بھی میں نے پوچھا، حضرت عثمان سے بھی پوچھا. لوگوں نے پوچھا کہ کیا معلوم کیا، کیا پوچھا آپ نے لوگوں سے اور کیا آپ کو نتیجہ ملا؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا جو مجھے نتیجہ ملا وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ اس کے رسول کے احکام پر ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت تھی. آپ نے جیسی ہی بیعت کیا، 2 نمبر پر سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بیعت کیا، کہا کہ ہم حضرت عثمان ابن عفان کو خلیفہ برحق تسلیم کرتے ہیں. اور اس کے بعد جوق در جوق مہاجرین اور انصار صحابہ کے جتنے بھی جماعتیں تھی، طبقے تھے، سبوں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لیا. اور بالاتفاق صحابہ کا اجماع ہوا اس بات پر، حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر سبوں نے بیعت کیا. لیکن ایک مسئلہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تو مقرر ہو گئے، اس خلیفہ کے انتخاب میں تقریباً 15 سے 20 دن کا عرصہ گزر گیا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو چونکہ آپ کی ولادت سے لے کر کے اب تک کے حالات، اس سے قبل آپ نے سنا ہوگا، پھر مختصر میں آپ کو بتاؤں. مکہ مکرمہ میں شریف النفس تھے، طبیعت کے بڑے خلیق مزاج، اعلیٰ اخلاق کے تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے. جہالت کے زمانے میں بھی کبھی آپ نے بتوں کی پوجا نہیں کی، نہ کبھی شراب نوشی کی، نہ کبھی جوا کھیلا، نہ کبھی گانا گایا. عربوں میں تو یہ سب چیزیں مشہور تھیں. اسلام لانے سے پہلے بھی آپ پاک باز تھے، عفت شعار تھے. حضرت عثمان خود کہتے ہیں کہ میں اسلام میں 3 نمبر پر داخل ہوا ہوں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر 3 نمبر پر اسلام لانے والے حضرت عثمان غنی ہیں. اور عجیب اتفاق ہے کہ رسول اللہ کے بعد 3 نمبر پر خلیفہ بننے والے بھی عثمان ابن عفان. اسلام میں آنے میں بھی آپ کا 3 نمبر ہے، اور خلفائے راشدین میں بھی آپ کا 3 نمبر ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب الفیل کا جو واقعہ پیش ہے اس کے 7 سال بعد پیدا ہوئے تھے. 7 سال بعد، بعض حضرات نے کہا 6 سال بعد پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بعثت کے 6 سال بعد پیدا ہوئے. اس اعتبار سے
جب جوان ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دیا، حضرت ام کلثوم کو، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت رقیہ کو، اور حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو نکاح میں دیا۔ اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلے ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اللہ کی طرف ہجرت کی، کیونکہ حضرت عثمان غنی حبشہ گئے تھے ہجرت کر کے، جو 70 صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے، مدینے کی ہجرت سے پہلے ایک اور ہجرت ہوئی ہے، 70 کے قریب صحابہ، اور اس میں عورتیں بھی تھیں، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ اس پر ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کو صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے، 2 ہجرتوں والا، اور ذو نورین کہا جاتا ہے کہ 2 نور والا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اب تک روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جس کے عقد میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی سوائے عثمان بن عفان کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، ایک کے انتقال کے بعد دوسری، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی ایک کے بعد دیگرے اگر انتقال کر جاتی تو سب میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ حضرت عثمان غنی کے متعلق میرے آقا یہ بھی فرماتے یہ میرے دادا میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے جلتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ عادتوں میں خصلتوں میں حضرت عثمان کے متعلق میرے آقا فرماتے کہ یہ میری عادتوں سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ تو یہ رہے ان کے فضائل، یہ رہے ان کے اوصاف، ان کے کمالات، بلکہ ان کی فضیلتوں میں سب سے بڑی بات یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خود عادت کریمہ تھی، جب عثمان غنی حجرے میں آتے یا رسول اللہ کے پاس آتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کپڑے سیدھے فرما لیتے، اگر پنڈلیوں تک بھی تہبند آ جاتی حضور کی تو آپ سیدھا کر لیتے، اور جب حضرت عثمان آتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے یا اس طرح فرماتے۔ تو صحابہ حضرت عائشہ نے خود پوچھا تھا کہ عثمان کے آنے پر آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ وہ حیا کے پیکر تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے فرشتے جس سے حیا کرتے ہوں، وہ عثمان بن عفان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی تھی۔ خلافت کے کل 12 سال آپ کو ملے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے کل 12 سال تھے۔ ان 12 سالوں میں شروع کے 6 سال نہایت ہی اعلیٰ تھے، سب امن و امان اور سب جگہ اتنے مال کی فراوانی تھی۔ حضرت عثمان غنی کا دور اتنا خوشحال تھا کہ جو مال غنیمت ملتا حضرت عثمان غنی جو اس میں تقسیم کرتے تو ایک ایک آدمی کو اس زمانے میں 1-1 لاکھ درہم ملتے تھے، 1-1 لاکھ درہم، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں میں نکما پن آ گیا۔ جب مال زیادہ آتا ہے تو کام کرنے کی اور کمانے کی عادت چھوٹنے لگتی ہے، پیسہ زیادہ آ گیا تو اب کیا کریں گے؟ عیش کریں گے۔ تو کچھ نوجوانوں کے اندر یہ خرابی آنے لگ گئی تھی، وہ گلیل لیتے تھے، کبوتروں کو مارتے اور کبوتر بازی کرنے لگتے، اڑاتے رہتے تھے۔ پیسے کا نشہ ہی کھیل کود میں لگا دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال تقسیم کیا تھا کہ یہ نکمے ہونے لگے۔ اس کے لیے باضابطہ طور پر ایک آفیسر، ایک وزیر بنایا حضرت عثمان غنی نے، اور اس سخت قسم کے وزیر، وہ صحابی رسول تھے، سب کی گلیلیں پکڑ کر انہوں نے کاٹ دی، اور جتنے کھیلتے تھے کبوتر ان سب کو قید کیا۔ یہ سختی کے ساتھ آپ نے کبوتر بازی کو بند کیا تھا۔ یہ صرف میں مثال کے لیے بتا رہا ہوں کہ فراوانی، لیکن تاریخ کی سچائیاں یہ ہے، اسلام میں سب سے پہلے یہ فتنہ لانے والا، مسلمانوں کو بھڑکانے والا، خلیفہ وقت کے خلاف اکسانے والا عبداللہ بن سبا تھا، اور اس کے فتنے کا اثر یہاں تک پہنچا کہ
ایک ایسا فتنہ لوگوں میں شروع کیا جبکہ اسے نہ اہل بیت سے محبت تھی نہ صحابہ سے محبت تھی. وہ تو اسلام لایا ہی تھا بظاہر دکھانے کے لیے، اصلی وہ تو یہودی تھا. لیکن اس کو کہتے ہیں سبائی فتنہ. عبداللہ بن سبا ہے تو سبائی فتنہ. اس سبائی فتنے کا اثر تو اس زمانے کے بڑے بڑے مسلمانوں میں ہو گیا تھا، تابعین میں. کچھ صحابہ بھی سوچنے لگ گئے تھے کیا ہو رہا ہے، ایسے حالات پیدا کر دیا. اب سنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا آخری حصہ تھا. فتوحات اسلامیہ 6 سال تک تو چلتی رہی، لیکن آخری جو 6 سال ہیں وہ فتنوں میں ہی گئے. ایسے فتنے کہ کبھی انقلاب کے نام پر وہاں جماعت کھڑی ہو رہی، کبھی انقلاب کے نام پر یہاں، اور حتیٰ کہ یہ لوگ مطالبہ کرنا بھی شروع کر دیے کہ عثمان بن عفان کو کرسی سے ہٹایا جائے. لیکن مدینے میں جو صحابہ تھے وہ اس کے سخت خلاف تھے، کسی کو آواز اٹھانے نہیں دیتے تھے. مدینے میں جو صحابہ اکابر صحابہ تھے وہ جانتے تھے خلافت کو ہلانے کا مطلب ہے پورے خطہ اسلام کو ہلا دینا. پھر جو علاقے مسلمانوں کے زیر نگیں آئے ہیں وہ سب کے سب پھر واپس چلے جائیں گے. رعب و دبدبہ پورے خطوں پر ایسا قائم تھا خلیفہ وقت کا، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی. تو خلافت کو ہلانا مطلب اتنے بڑے خطے کو، کہاں نیشاپور، سمرقند، بخارا، قبرص، ترکی اور افریقہ کی سرزمین تک جو خلافت کا دائرہ پھیلا ہے، ایک ہی خلیفہ ہے. اور ایک پلر کو ہلانے کا مطلب سمجھتے ہیں. صحابہ جو مدینے کے تھے وہ اس باریکی کو سمجھتے تھے، لیکن جو نئے آئے ہوئے تھے، جوان لوگ تھے، یہ جوش میں اڑے جا رہے تھے، اڑے جا رہے تھے. اور اس کے بعد یہ فتنہ ابھرتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ مصر کے جتنے بلوائی تھے یہ سب کے سب حضرت عثمان غنی کے گھر کے اطراف محاصرہ کر لیے. اور حضرت عثمان غنی کے گھر کے اطراف کیوں کھڑے تھے؟ صحابہ پوچھتے تو یہ کہتے مروان ان کے گھر میں چھپا ہوا ہے، جب بھی نکلے گا ہم اسے ماریں گے. ہم خلیفہ وقت کے خلاف نہیں ہیں، مروان کو ہمارے حوالے کرے. حالانکہ مروان کب کے ان کے گھر سے بھاگ کر ملک شام جا چکا تھا، حضرت عثمان کے گھر میں تھا بھی نہیں. لیکن یہ بلوائی اسی انتظار میں کہ مروان گھر کے اندر ہے محاصرہ کر کے رکھا. کتنے دن؟ 40 دن تک چلا تھا یہ محاصرہ. اور حضرت عثمان غنی پر ایک دانہ پانی بھی اندر جانے نہیں دیتے تھے. سیدہ ام المومنین حضرت حفصہ حضور کی زوجہ ہے، وہ پانی کا مشکیزہ لے کر حضرت عثمان غنی کے پاس جا رہی تھیں پانی پلانے کے لیے. ان کے خچر پر جو مشکیزہ رکھا تھا ان بلوائیوں نے تیر مار مار کر کے مشکیزہ پھوڑ دیا اور پورا پانی بہا دیا. ام المومنین کو تک حضرت عثمان کے گھر جانے نہیں دیا، حضرت عائشہ صدیقہ کو تک جانے نہیں دیا. یہ نئے آئے ہوئے لوگ تھے اسلام میں سب، یہ بلوائی. ایک دن حضرت عثمان غنی چھت پر کھڑے ہوئے اور پوچھا لوگوں سے، کیا ہے لوگوں، کیا تم میں علی بن ابی طالب ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں ہے. کہا تم میں سعد بن ابی وقاص ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں ہے. کہا طلحہ یا زبیر ہیں؟ کہا نہیں ہے. حضرت عثمان نے چھت سے پکار کر کہا کیا میری بات علی بن ابی طالب تک کوئی پہنچا سکتا ہے؟ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا علی بن ابی طالب سے یہ کہہ دو کہ عثمان بن عفان پچھلے 4-5 دن سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا ہے. خبر ملی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر حضرت حسن اور حضرت امام حسین کو پانی کے مشکیزے بھرے اور چند جوانوں کو لے کر حضرت عثمان کے گھر پہنچ گئے اور پانی پہنچایا. یہ صرف اور صرف یہی پانی تھا حضرت عثمان کے گھر جو پہنچا، آخری پانی تھا جو حضرت علی بن ابی طالب کی طرف سے آیا تھا. میرے عزیزو یہ باتیں اس لیے بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ لوگ ایسی چیزیں کنٹروورسی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی میں حضرت عثمان میں نہیں بنتی رہی ہوگی اور انہوں نے ایسا کیا ہوگا. نہیں، حضرت علی کی نہیں بنتی تھی. حالانکہ حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے امام حسن اور امام حسین کو کھڑا کیا گیا تھا. اور عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا ہے. بڑے بڑے صحابہ نے اپنے اپنے بیٹوں کو حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر کھڑا کیا ہے. اور یہ تنبیہ کی تھی یہ بلوائی مصر کے کہیں
رات کے وقت یا کہیں انجانے میں عثمان بن عفان کے گھر میں داخل نہ ہو جائیں اور کہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں. یہاں تک کہ یہ بلوائی جو ہے مصر کے جو لوگ آئے تھے ایک مرتبہ تیر چلائے تھے, ان تیروں کی وجہ سے حضرت امام حسین کا پورا سینہ زخمی ہو گیا, خون خون ہو گئے تھے, اور حضرت امام حسن مجتبی کے سر پر زخم آیا تھا نیزے سے. یہ حضرت عثمان کی حفاظت پر دونوں شہزادے کھڑے تھے, اور یہ خون اتنا بہ گیا تھا جس کو دیکھ کر کے ڈر گئے محمد بن ابو بکر ان میں تھے. انہوں نے کہا ہے لوگوں, ہم تو عثمان بن عفان اور بنو امیہ کے خلاف کھڑے ہیں, ابھی تم نے ان کا خون اتنا بہا دیا کہ بنو ہاشم ان کا یعنی بدلہ لینے کے لیے آ جائیں گے. بنو ہاشم کون ہے؟ رسول اللہ کا خاندان. اور امام حسن اور امام حسین جب زخمی ہو گئے ہوں تو رسول اللہ کا جو خاندان ہے بنو ہاشم, وہ تو بدلہ لینے کے لیے آ جائیں گے. محمد بن ابو بکر نے کہا معاملہ سب الٹ جائے گا, عثمان بن عفان کو کوئی دیکھے گا ہی نہیں, حسن اور حسین جو زخمی ہوئے اس کا بدلہ لینے کے لیے قوم ہم پر ٹوٹ پڑے گی, اس لیے اس کام کو جلدی کر دو. محمد بن ابو بکر اور چند لوگ چھت پھلان کر کے حضرت عثمان غنی کے گھر کے اوپر سے اندر داخل ہوئے. اس وقت سیدنا عثمان بن عفان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, قرآن پڑھ رہے تھے, اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دن پہلے خواب میں دیکھا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر پھوٹ کر رونے لگے حضرت عثمان. کہا یا رسول اللہ, وہ قوم جس کو میں نے بیر روما وقف کر دیا تھا جب مدینے میں کسی کے پاس پانی نہیں تھا, میں نے ان کے لیے پانی وقف کیا, آج وہ قوم مجھے پانی نہیں دے رہی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کیا ہے عثمان, تھوڑا اور برداشت کر لو, کل میرے ہاتھ سے پانی پیو. حضرت عثمان کہتے ہیں حضور کو خواب میں اتنا دیکھنے کے بعد تسلی ہو گئی. 40 دن کا محاصرہ چلا ہے حضرت عثمان کے ساتھ, 40 دن کا, وہ 40 دن روزے سے گزرے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سختیاں, اور جب پانی بھی نہیں پہنچتا, کھانا بھی نہیں پہنچتا, اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی صحابہ, میں یہ بات میں بتاتا ہوں, محمد بن ابو بکر چھت پھلانگ کر کے آئے, اس سے پہلے کئی صحابہ آئے, حضرت طلحہ آئے, حضرت زبیر آئے, اور دیگر بڑے صحابہ آئے. کہا امیر المومنین یہ حالات بڑے سخت ہو گئے, 3 باتوں میں سے ایک بات کر لیجیے آپ, یا تو آپ کسی چھپے ہوئے راستے سے ملک شام چلے جائیں, وہاں آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے, یا تو پھر مروان کو پکڑوا کر کے اس کو سب کے سامنے سزا دے دیں, معاملہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے, یا تو پھر آپ اپنی خلافت سے دستبردار ہو جائیے, خلافت سے آپ ہٹ جائیے. حضرت عثمان نے کہا یہ تینوں کام نہیں کر سکتا, مروان میرے پاس نہیں, رہی بات مجھے ملک شام جانے کی بات کر رہے ہو, حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں میں رسول اللہ کا مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا, میں رسول اللہ کا پڑوسی ہونے کے لیے اپنا وطن مکہ چھوڑ کر یہاں آیا, اپنی جان بچانے کے لیے میرے نبی کا شہر چھوڑ کر نہیں جا سکتا. اور رہی بات تیسری, خلافت چھوڑ دیجئے, سنو اس بات کا مجھے شوق نہیں ہے, لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ نے فرمایا تھا عثمان بن عفان کو ایک جبہ دیا تھا, اور اس کے بعد کہا اے عثمان اللہ تمہیں ایک جبہ پہنائے گا اور میری امت اس کو اتارنے کی کوشش کرے گی, لیکن تم موت تک اس جبے کو اتارنا مت. حضرت عثمان نے کہا اس جبے سے مراد رسول اللہ نے جو فرمایا تھا وہ خلافت کا جبہ تھا جو اللہ نے مجھے پہنایا, اور میں نے اپنی زندگی میں رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہوتے دیکھا, قوم مجھ سے وہ جبہ اتارنے کی کوشش کر رہی ہے, اور میں ابھی تک برقرار ہوں تو صرف رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے, میرے آقا نے فرمایا ہے. تو صحابہ نے جب یہ 3 باتیں رکھی, حضرت عثمان نے تینوں کا جواب دیا تو سب صحابہ چلے گئے. اب وہ 40واں دن تھا جب حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت حسن, حضرت امام حسین, حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت طلحہ کے بیٹے, یہ سب دروازوں پر کھڑے تھے, لیکن چھت سے یہ لوگ داخل ہو گئے. جیسے ہی آئے, محمد بن ابو بکر کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے, ان کے قتل کا فرمان گیا تھا نا, تو ظاہر سی بات ہے ان کو غصہ تھا.
حضرت عثمان کے خط میں کس کے قتل کا تھا؟ ان کے قتل کا مسئلہ لکھا ہوا تھا. عبداللہ بن ابی سرح کو جو خط لکھا گیا تھا مروان نے، وہ محمد بن ابو بکر کے قتل کا تھا. تو محمد بن ابو بکر داخل ہوئے اور آتے ہی حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑ لی. کہا عثمان بن عفان سے، امیر المومنین آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ ایک طرف مجھے گورنر بنا کر بھیج رہے تھے اور دوسری طرف اس کو میرے قتل کا لیٹر بھیج رہے تھے. حضرت عثمان نے کچھ نہیں کہا اے محمد اگر تیرے باپ یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھتے تو زندہ نہیں بچتا. وہ ڈر گئے محمد بن ابو بکر، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق اگر دیکھ لیتے اس بات کو. حضرت عثمان نے صرف اتنا جملہ کہا اگر تیرے باپ ہوتے تو میری داڑھی تک تیرا ہاتھ نہیں آ سکتا تھا. تو حضرت محمد بن ابو بکر ان کے ہاتھ پر کانپنے لگ گئے، پیچھے ہو گئے، اور اس کے بعد دروازے پر جا کر زور زور سے توبہ کرنے لگے، مجھ سے کیا ہو گیا، اور گھر سے باہر نکل کر کے آئے. لیکن حضرت محمد بن ابو بکر کے ساتھ جو مصر کے دو بلوائی آئے تھے انہوں نے اپنے نیزے سے حضرت عثمان کے سینے پر مار کر کے ان کو شہید کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت شہید کیا گیا، آپ کا خون نکل کر کے قرآن کے ورقوں پر پڑا تھا، اور جس آیت پر پڑا تھا وہ یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ سب سے بھاری رنگ ہے، اس سے بہتر رنگ کس کا ہے؟ اس آیت پر وہ خون کے قطرے پڑے تھے. وہ قرآن پاک آج بھی ترکی میں موجود ہے. حضرت عثمان غنی کا تلاوت کرنے والا جو قرآن تھا، میرے عزیزو یہاں شہادت عثمان بن عفان ہو گئی. اتنا قتل ہوتے ہی آپ کی جو بیوی اس وقت موجود تھی نائلہ، یہ چھت پر کھڑی ہو گئی اور چیخ کر کے لوگوں کو خبر دینے لگی امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے. آواز سن کر کے صحابہ تیزی سے دوڑنے لگ گئے مسجد نبوی کے آس پاس. سب صحابہ جمع ہونے لگے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بات پھر میں بتاؤں. حضرت علی باہر کہیں گئے ہوئے تھے، آپ کو خبر دی گئی تو سر پٹ دوڑاتے ہوئے گھوڑے کو اس طرح سے مدینے آئے تھے، اور آتے ساتھ سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت عثمان کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، مقتول پڑے ہوئے تھے. لیکن تاریخ کی سچائیاں یہ ہیں، اسلام میں سب سے پہلے یہ فتنہ لانے والا، مسلمانوں کو بھڑکانے والا، خلیفہ وقت کے خلاف اکسانے والا عبداللہ بن سبا تھا. اور اس کے فتنے کا اثر یہاں تک پہنچا کہ حضرت عثمان بن عفان کا قتل ہو گیا، حضرت عثمان شہید ہو گئے. اللہ اکبر. 12 سالہ یہ خلافت کا دور ختم ہوتے ہی. لیکن ان چاروں خلفاء میں سب سے لمبا زمانہ اگر کسی کو ملا ہے تو عثمان بن عفان کو ملا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک، ان کے انتقال کے وقت بعض روایتوں میں 82 ہے، بعض میں 80 ہے، بعض میں 79 ہے بہرحال. اور ایک روایت تو 90 سال کی ملتی ہے کہ آپ کے انتقال کے وقت آپ کی عمر 90 سال کے قریب تھی. لمبی عمر بھی پائی اور خلافت کا دور بھی لمبا چلا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ایک انگوٹھی دی تھی اور کہا تھا کہ اس کو سنبھالے رکھنا، اور اس انگوٹھی کی آپ بہت حفاظت کرتے تھے. اور حضور نے فرمایا تھا جس دن تم سے یہ انگوٹھی ضائع ہو جائے گی، فتنوں کا دروازہ ایسے کھلے گا کہ قیامت تک کوئی اس کو بند نہیں کر سکے گا. حضرت عثمان غنی کی خلافت کے 6 سال ہوئے تھے. مسجد قباء جہاں ہے آج، وہاں ایک کنواں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جب تشریف لے جایا کرتے اپنے پیر اس کنویں میں چھوڑ کر بیٹھتے تھے عصر کے بعد. اور صدیق اکبر حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ سنت چلی آ رہی تھی. حضرت عثمان کو بھی یہ پسند تھا حضور کی اداؤں کا. جب آپ کا دور تھا وہ بھی اس کنویں کے پاس جاتے تھے اور اس میں پیر لٹکائے بیٹھتے تھے. ایک بار اس کنویں کے پاس بیٹھے تھے، ہاتھ میں کچھ حرکت کیا، انگوٹھی نکل کر کے اس کنویں میں گر گئی. آپ کی خلافت کے 6 سال ہوئے تھے، اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا. اس انگوٹھی کو تلاش کرنے کے لیے پورے کنویں کا پانی خالی کروا دیا، ریت بھی چھنوا دیا، لیکن اس انگوٹھی کو نہ ملنا تھا، نہ ملی. حضرت عثمان نے کہا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی. اس کے بعد جو فتنے اٹھے، ایسے اٹھے تھے کہ ایک جہجہ غفاری نام کا شخص
حضرت عثمان غنی ممبر پر کھڑے تھے مسجد نبوی کے، خطبہ دے رہے تھے، اور ان کا عصا تھا ہاتھ میں. وہ جہجہ غفاری بیچ خطبے کے دوران کھڑا ہوا، حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہتے ہوئے ان کے ہاتھ سے لکڑی چھین لیا اور گھٹنے پر رکھ کر کے ان کے عصا کو توڑ دیا تھا. سامنے اس طرح کی حرکت کرنے کی کسی کی مجال نہیں تھی، لیکن حضرت عثمان غنی کی نرم مزاجی کا لوگوں نے فائدہ اٹھایا. حضرت عثمان غنی نے کچھ نہیں کہا، ممبر سے اتر آئے، کہا اللہ میرے معاملے کے لیے کافی ہے. صحابہ کہتے ہیں وہ جہجہ غفاری لکڑی توڑ کر کے باہر نکلا نہیں تھا کہ اس کے گھٹنے میں سڑن پیدا ہوئی. ایسی سڑن پیدا ہوئی کہ اس کے گھٹنے میں کیڑے پڑ گئے تھے، ہمیشہ پیپ بہتا تھا، اور اسی گھٹنے کے اس سڑن کی بیماری میں ہی اس کی موت ہو گئی. خلافت کا تیسرا دور ختم ہوا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی. جیسے کہ کل میں نے عرض کیا، فتنوں کا ایک دروازہ کھل چکا تھا. حضرت عثمان غنی کا قتل یہ اسلام کا پہلا فتنہ ہے جو واقع ہوا، اور یہ اتنا بڑا فتنہ کہ جس سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوا. اور سب سے بڑا آخر میں آنے والا فتنہ دجال کا، جو امت اسلامیہ کو درپیش ہوگا. کل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ خلافت کے آخری دور میں سبائی فتنہ جنم لے چکا تھا. عبداللہ بن سبا کی طرف سے ڈالا ہوا فتنہ، اور یہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے اور ان میں جماعتیں پیدا کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے تھے. اب آج کے دن ہمیں تذکرہ کرنا ہے چوتھے خلیفہ راشد، داماد رسول، زوج بطول، اور مولا کائنات، ولیوں کے سردار، حیدر کرار، شیر خدا، اسد اللہ الغالب، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق. عزیزان گرامی، ان کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں. کون ہے یہ شیر خدا؟ کون ہے یہ علی مرتضیٰ؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھر میں پرورش پانے والے، دعوت اسلام میں جہاں جہاں حضور جاتے تھے ساتھ جاتے تھے. جب کبھی حضور لوگوں کو تبلیغ فرماتے، آپ حضرت علی حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے. عمر اگرچہ چھوٹی تھی لیکن ساتھ رہے. اور جب ہجرت فرمائی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضور کی ہجرت کے چند ہی دن بعد حضرت علی بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے. اب ہجرت کے بعد 2 ہجری تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 2 سال بعد مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ فرمایا. حضرت علی 12 سالہ خلافت کے دور میں آخر دور ایسا آیا جو فتنوں سے بھرا ہوا تھا. عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی جس نے یہ بیج بویا اور ایک جماعت پیدا کر دی، اور مسلمانوں میں انتشار اور فرقہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. اور سبب کہاں، یہ فتنہ کہاں تک پہنچا؟ حضرت عثمان غنی کا قتل ہو گیا مدینے میں. یہ پہلا قتل ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ ہوا ہے، حضرت عثمان غنی کا قتل. حضرت عمر کو بھی شہید کیا گیا، لیکن وہ تو ایک آگ کا پجاری تھا، ابو لولو فیروز مجوسی. لیکن حضرت عثمان کا جو قتل ہوا ہے وہ آپسی انتشار کی وجہ سے ہوا. تفصیل میں نے بتایا. جگہ جگہ انقلاب نام سے کچھ جماعتیں کھڑی ہوتی تھیں. ان کو یہ چاہیے تھا ریولیوشن، اور ان کو جدت، نیا پن چاہیے تھا. حضرت عثمان کا خلافت کا زمانہ 12 سال ہو رہا تھا، اور یہ وقت یہاں تک آ پہنچا کہ مدینے میں پہنچ کر کے ان سبائیوں نے، مصر کے رہنے والے بلوائیوں نے حضرت عثمان کا قتل کر دیا. یہ قتل صحابہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا. جتنے بڑے صحابہ تھے اس قتل کے خلاف تھے. خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کی سخت مذمت کرتے رہے اور کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مدینہ کو جس نے حلال کر دیا خون سے حضرت عثمان کے،
وہ دنیا کا بدترین شخص ہے، اور حضرت علی کے فرامین ہے کہ میں سمجھتا ہوں قتل عثمان سب سے بدترین فتنہ ہے۔ اب حالات ہو گئے، ان کے قتل کے بعد جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی، جنت البقیع میں آپ دفن۔ اب خلافت کا مسئلہ آیا کہ اب کون خلیفہ بنے گا۔ جیسے حضرت ابو بکر کی خلافت، کیسے تمام مسلمانوں نے اتفاق رائے سے آپ کو خلیفہ چن لیا تھا، اور حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے جاتے وقت خود ہی اعلان کر دیا تھا، اس لیے اختلاف نہیں ہوا، صحابہ نے ان کو چن لیا تھا۔ اور حضرت عثمان کی خلافت کیسے ہوئی تھی؟ 6 صحابہ جمع ہوئے تھے، کل جیسے میں نے بتایا مجلس شورا اس کو کہتے ہیں، جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت علی، حضرت عثمان، یہ 6 لوگ تھے۔ حضرت عمر نے جاتے جاتے ان کو منتخب کیا تھا، یہ 6 لوگ جس کو منتخب کریں گے وہ خلیفہ ہوگا۔ ان 6 میں سے 2 تو پہلے ہی ہٹ گئے کہ ہم کو خلافت کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور باقی جو 2 تھے انہوں نے اپنی خلافت دوسرے کو سپرد کر دی، جیسے حضرت زبیر نے حضرت علی کو دے دیا، حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کو۔ بچے 2 ہی تھے، حضرت علی اور حضرت عثمان، جو خلافت کے دعوے دار۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دونوں سے وعدہ لے لیا تھا، ہم جس کی بیعت کریں گے ایک دوسرا اس کی پیروی کرے گا، اطاعت کرے گا۔ تو جب حضرت عثمان کی بیعت ہو گئی تو حضرت علی نے بھی بیعت کیا۔ اب یہ پوری روایت مسند ابی یعلا میں، تاریخ ابن عساکر میں، خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے منقول یہ روایت کے بعد بات آتی ہے خلیفہ چننے کی۔ حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ 2 ایسے صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں 2 یہ ہیں۔ یہ صحابہ بڑے صحابہ کہلاتے تھے، مدینے میں جتنے تھے سب آئے، سب آ کر حضرت علی کے پاس کہنے لگے آپ اپنی بیعت کا اعلان کر دیں اور آپ خلیفہ ہیں۔ حضرت علی نے کہا مجھے اس کی خواہش نہیں، میں خلیفہ کی بجائے وزیر بننا پسند کروں گا، تم میں سے جو چاہے خلیفہ بن جاؤ۔ کیونکہ حالات ایسے تھے اس وقت حضرت علی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جب انتشار بہت پھیل چکا تھا، امن کا دور نہیں تھا، جگہ جگہ جماعتیں کھڑی ہو گئی تھی، صبائی فتنہ، کوفہ میں الگ، بصرہ میں الگ، عراق میں الگ، اور شام میں الگ، اور مدینہ مکہ والے الگ۔ یہ حالات پر حضرت علی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ حضرت علی نے منع کیا، اس کے بعد پھر لوگوں نے اصرار کیا آپ سے بہتر ہماری جماعت میں کوئی نہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں جب انہوں نے اصرار کیا تو میں نے اللہ اس کے رسول کے احکام کی شرط پر اور خلفائے ثلاثہ جو گزر چکے ان کی اتباع، ان کی پیروی پر سب کی بیعت لینا شروع کیا۔ حضرت علی جب بیعت لینے لگے، یہ تقریباً 35 ہجری کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کو 25 سال گزر چکے تھے۔ یہ 35ویں ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے مدینہ طیبہ میں۔ اب خلافت کا پہلا دور ہے، یعنی ابھی پہلا دن ہے، آپ بہترین خطیب تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خطبہ بہت اعلیٰ دیا کرتے، خطبے کے بعد آپ یہ جو فتنہ پھیلا تھا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوششیں فرما رہے تھے۔ لیکن اسی اثنا میں ہوا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دنوں کے بعد بہت سخت قسم کے فیصلے لیے، اس سے معاملات اور سخت ہو گئے۔ کیا؟ آپ نے ملک شام کے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو 22 سال سے گورنر تھے حضرت عمر کے زمانے سے، حضرت علی یہ کہتے تھے کہ اب ان کو گورنری سے میں معزول کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کو اور مصر کے گورنر کو اور کئی جگہ کے گورنروں کو ایک ساتھ معزول کرنے کے لیٹر آپ نے جاری کر دی، جبکہ جو اکابر صحابہ تھے اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمرو بن عاص، کئی صحابہ آ کر آپ کو مشورہ یہ دے رہے تھے کہ اس وقت یہ فیصلہ لینا اچھا نہیں، حالات بہت بگڑے ہوئے، حضرت عثمان کا قتل ہوا ہے، پہلے آپ اپنی بیعت سب سے لے لیجئے، اس کے بعد ان کے معزول کرنے کا حکم جاری کیجئے۔ حضرت علی نے حالات کی سنگینی کے اعتبار سے یہ خط جاری تو کر دیا، لیٹر بھیج دیا۔ پھر میں کہتا ہوں ادب کا دائرہ ساتھ رکھنا ہے سنیوں، تولنا نہیں صحابہ کو ادھر ادھر، حالات جو ہوئے جیسے ہوئے، لیکن وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، ان کے اختلافات یا ان کے مشاجرات کو بیان کرنا ہی حرام ہے، لیکن یہاں تاریخی سچائیاں تمہارے ذہنوں میں رہیں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں
تاکہ کوئی دوسرا چوہا آ کر کے تمہیں کبھی اس کے بارے میں کبھی اس کے بارے میں نہ بیان کرے. جیسے حضرت امیر معاویہ کو ٹرول کرتے کرتے آج اتنی گندی باتیں کہنے لگ گئے لوگ جو حقیقت میں ہے نہیں. ہاں کچھ معاملات تو ہوئے ہیں لیکن ایسے نہیں ہیں. حضرت علی نے ان کی معزولی کا لیٹر جاری کیا, حالات سنگین ہو گئے. ظاہر سی بات ہے 22 سال سے وہ گورنر تھے. اب یہاں حالات یہ ہو گئے کہ حضرت امیر معاویہ نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ حضرت علی اب خلیفہ اگر ہو گئے ہیں تو ان کی خلافت کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے جنہوں نے حضرت عثمان ابن عفان کو قتل کیا, پہلے ان قاتلوں کو پکڑ کر قصاص لینا چاہیے. خلیفہ اسلام کا قتل ہوا ہے, عام آدمی کا قتل نہیں ہوا ہے. خلیفہ اسلام کو قتل کرنے کا مطلب اسلام کے پلر کو ہلا دینا. حضرت امیر معاویہ شد و مت سے بہت زور شور سے یہ مطالبہ شروع کر دی, اور مطالبے میں بھی اتنا کہ حضرت امیر معاویہ نے مدینے ایک قاصد کو بھیجا اور حالات معلوم کر کے حضرت عثمان کا وہ جبہ منگوایا جس میں ان کی شہادت ہوئی تھی. وہ خون سے تر بتر تھا. حضرت عثمان جس میں شہید ہوئے تھے وہ جبہ موجود تھا, اور ان کی بیوی حضرت نائلہ اس وقت موجود تھی جو حضرت عثمان کے گھر میں ان کی انگلیاں کٹ گئی تھی, بیچ بچاؤ میں یا زخمی ہو گئی تھی. ان کی کٹی ہوئی انگلیاں اور حضرت عثمان کا جبہ حضرت امیر معاویہ نے دمشق ملک شام منگوایا. اب یہ جب چیزیں آئیں تو حضرت امیر معاویہ نے منبر پر رکھ کر کے لوگوں سے کہا خلیفہ اسلام کا بے دردی کے ساتھ قتل ہوا ہے, جبکہ جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں. حضرت عثمان نے غلطی کیا کی تھی, ان کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے یہ قتل ہوئے. اور یہ جبہ جیسی ہی ملک شام میں پہنچا, ہنگامہ برپا ہو گیا. تقریباً 60,000 لوگ کھڑے ہو گئے یہ مطالبہ کرنے کے لیے کہ خلیفہ اسلام عثمان بن عفان کے قتل کا قصاص لینا ضروری ہے. جن لوگوں نے قتل کیا ہے خلیفہ اسلام کو, ان کا مطالبہ کرنا اپنی جگہ پر تھا. ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں آپ کو بتاؤں, ملک کے پریزیڈنٹ پر کوئی حملہ کر دے یا ملک کے پی ایم پر کوئی حملہ کر دے تو پورے ملک کی عزت کا مسئلہ ہو جاتا ہے. عام چیز نہیں, اس کے لیے سیکورٹی بھی بہت رکھی جاتی ہے. اور اگر ہو گیا تو اس کے بعد حالات کیا ہوتے ہیں, جو نیا بیٹھے گا اس کے لیے سب سے پہلا مطالبہ یہی کیا جائے گا جن لوگوں نے ان کا قتل کیا ہے پہلے ان کو پکڑو. یہ مطالبہ ہوتا ہے. ارے میاں پی ایم اور پریزیڈنٹ تو بہت دور کی بات ہے, ہمارے ہاں کوئی عام آدمی بھی مر جائے تو لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ قاتل کو پکڑو, کلر کون ہے اس کو سزا دو. یہ تو مطالبہ ہوتا ہی ہے, پروٹیسٹ ہوتے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ بہت تیزی سے بڑھتا چلا گیا. اب دیکھیں میں حالات آپ کو سمجھا رہا ہوں. حضرت علی کے ساتھ کیا معاملات تھے. جیسے ہی مدینے میں آپ نے باغ ڈور سنبھالی, آپ کے لیے حالات یہ تھے کہ صحیح طریقے سے قاتل کون ہے یہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا. آج تک نہیں معلوم, تو کیونکہ اس گھر میں حضرت عثمان ابن عفان کی بیوی حضرت نائلہ اکیلی تھیں. وہ بہت پردہ دار عورت تھیں. انہوں نے بیان کیا حضرت علی کے سامنے کہ محمد بن ابو بکر چھت سے داخل ہوئے تھے, یہ تو میں نے دیکھا ہے. اور انہوں نے حضرت عثمان کی داڑھی بھی پکڑی تھی, لیکن حضرت عثمان نے ایک جملہ کہا تھا کہ تیرے باپ ابو بکر ہوتے تو یہاں تک تیری حرکت نہ ہو سکتی. یہ سن کر محمد بن ابو بکر چلے گئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر وہ رو کر توبہ کرنے لگے. لیکن ان کے ساتھ انجان 2 آدمی بھی آئے تھے. میں انہیں نہیں جانتی ہوں نہ پہچانتی ہوں کون لوگ ہیں. اور اس کے بعد حضرت نائلہ جو حضرت عثمان کی بیوی اس وقت جو موجود تھی وہ کہتی ہیں قتل ہونے کے وقت میں وہاں موجود نہیں تھی, قتل ہو گیا. حضرت علی کے سامنے یہ مقدمہ ہے, بڑا سخت ہے. کسی انجان کو قتل تو نہیں کر سکتے پکڑ کر کے پوری جماعت کو. ظاہر سی بات ہے آپ موب لنچنگ بھی ہو جاتی ہے تو اس پورے موب کو جو ہے نا سزا نہیں دیتے حکومت. پرٹیکولر ایک آدمی کون ہے جو مرڈر کیا ہے اس کو پکڑنا ضروری ہوتا ہے. موب کا جو حملہ ہوتا ہے یہ سب لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں. سزائیں چھوٹی چھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن مرڈر کا جو جرم ہے وہ سب پر نہیں آتا. اس وقت حضرت علی کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ حقیقت میں قاتل کون ہے یہ نہیں معلوم. تو سیدنا علی بن ابی طالب مدینے کے سارے صحابہ سے کہہ رہے تھے
کہ میں بھی حضرت عثمان کے قتل کا قصاص لینا چاہتا ہوں، لیکن قاتل پکڑ کر کے تو لائیں۔ لوگوں نے کہا یہ مصر کے لوگ تھے، بلوائی تھے، ان سب کو پکڑ کے سزا دیجیے۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ ایسی جماعت سے جن پر میرا قابو نہیں ہے، ابھی ابھی خلیفہ بنے ہیں اور مصر میں نیا اسلام ہے، یہ بلوائی یہ جتنے ہیں وہاں پر ایک فتنہ بھی پیدا ہو چکا تھا، تو وہ جدت پسند لوگ تھے، نئے نئے قسم کے اسلام میں آئے ہوئے تھے۔ حضرت علی ان مصلحتوں کو دیکھ کر خون عثمان کا بدلہ لینے میں آپ نے فرمایا کہ اس کو بعد میں حالات کے ٹھنڈے ہو جانے کے بعد لیا جائے گا، بس بات اتنی تھی۔ لیکن غلط فہمی بڑھتی گئی، اور یہ غلط فہمی کو ڈالنے والا کون تھا؟ اسی لیے میں نے کل آپ کے سامنے ایک نام بتایا تھا، عبداللہ بن سبا، ایران کا رہنے والا ایک یہودی جو اسلام میں آیا تھا۔ اس نے اپنا کام شروع کر دیا، مدینے میں جا کر اور دیگر جگہ پر ملک شام میں لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا۔ پہلے تو حضرت علی کی حمایت میں بولتا تھا، اب حضرت علی خلافت پہ آئے تو حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ابھارنے لگ گیا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی کردار ہے تاریخ میں، ام المومنین ہے، زبان نہ کھولنا ان کے لیے بھی گستاخی کے لیے، ایمان برباد ہو جائے گا۔ ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں، زوجہ ہیں، یہ حج پر گئی ہوئی تھیں، اور حج سے واپس آنے کے وقت حضرت عثمان کا قتل ہو گیا تھا، اور یہ خبر حضرت عائشہ کو پہنچ گئی۔ حضرت عائشہ کا مقام تھا صحابہ میں سب میں بھی، کیونکہ ام المومنین نے سب لوگ احترام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو حضرت زبیر اور حضرت طلحہ یہ دونوں حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے مدینے میں، لیکن حالات جب سنگین ہونے لگے تو یہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ کون؟ یہ بڑے دو صحابہ عشرہ مبشرہ میں، حضرت زبیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ بھی بھائی لگتے ہیں، پھوپھی کے بیٹے ہیں، سگی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر، جیسے حضرت علی چاچا کے بیٹے ہیں، حضرت زبیر پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت زبیر اور حضرت طلحہ دونوں مکہ چلے گئے، اور یہ دونوں جا کر حضرت عائشہ سے ملاقات کیا پردے میں، اور ان کو حالات بتائے مدینے میں کیا کیا ہوا، حضرت عثمان کا قتل کیسے ہوا۔ حضرت عائشہ بہت جلال میں آئی، کہا ہم جانتے ہیں عثمان بن عفان کے اخلاق اور ان کی کردار کو، سارے صحابہ ان کی پاکیزگی کی گواہی دیتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں وہ دن بھی جانتی ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے میں بیٹھے ہوتے، کئی لوگ آتے حضور اسی طرح لیٹے رہتے، جب عثمان آتے تو حضور اپنی تہبند سے ہی کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں گواہ ہوں، اور میں پوچھتی یا رسول اللہ عثمان کے آنے پر اپنی تہبند آپ پیر سے نیچے تک کرتے ہیں اور اٹھ کر بیٹھتے ہیں، کیوں ایسا؟ حضرت عثمان کے متعلق حضور نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے جس سے حیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز، حضرت عائشہ نے جب یہ کہا اور وہ جلال میں آئیں، واپس مکہ لوٹ کر آئیں، کہا جب مدینے کے حالات اتنے خراب ہو گئے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ مکہ والوں کو جمع کر کے حضرت عائشہ نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے یہی فرمایا کہ عثمان بن عفان خلیفہ اسلام تھے، خلیفہ برحق تھے، ان کا قتل پورے اسلام کے لیے کلنک ہے، اس کا بدلہ تو لینا ہوگا، قصاص ضروری ہے، ورنہ اسلام پر یہ دھبا ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا۔ حضرت عائشہ کی تقریر پر جوش آیا لوگوں میں، اور پھر مکہ والے بھی جمع ہو گئے۔ مکہ والوں نے سب آ کر کے حضرت عائشہ سے کہا کہ یہ بدلہ لینے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت علی خلیفہ ہو گئے اور انہوں نے سب سے بیعت لی ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ اب اس بارے میں مشورہ کر رہی تھی، ہاں طریقہ کیا ہے اس پر بھی تو سوچنا چاہیے کہ خون عثمان کا بدلہ لینا ہے، لیکن وہ قوم مصر کے رہنے والی ہے اور مصر میں ہماری پہنچ نہیں، کیسے؟ تو اس میں جب صحابہ کی میٹنگیں ہونے لگی مکہ میں، تو اب میں آپ کو بتاؤں یہاں سے ایک نئی جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ حضرت عائشہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر، پہلے لوگوں نے کہا کہ ملک شام چلتے ہیں، امیر معاویہ نے بھی خون کے بدلے کا اعلان کیا، یا پھر مدینے چلتے ہیں، لیکن ان دونوں رائے کو آپ نے، حضرت عائشہ صدیقہ نے چھوڑ دیا اور بصرہ کی طرف آپ روانہ ہو گئیں۔ بصرہ عراق کا ایک شہر ہے۔ اس بیچ میں کئی ایسے محتاط صحابہ ہیں جو اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ جب جانے لگیں، کیونکہ میٹنگیں اتنی ہو گئی تھیں، اور جب لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ بدلہ لینا تو خلیفہ وقت کا کام ہے،
تو حضرت علی اس وقت بدلہ قصاص لینے پر تیار نہیں تھے، یا یہ فرما رہے تھے کہ ابھی اس قوم سے ہمارا پالا نہیں ہے، یا اس قوم پر ہمارا قابو نہیں ہے، ہم بعد میں بدلہ لیں گے. لیکن یہ مطالبہ شدت اختیار کر گیا. اب حضرت علی کو مدینے میں بھی آ کر خبر پہنچ گئی کہ حضرت عائشہ لوگوں میں جمع ہو گئی، اور انہوں نے خون عثمان کا قصاص لینے کا اعلان کر دیا. اور حضرت علی کو یہ بھی خبر مل گئی کہ امیر معاویہ کو جو ہم نے خط لکھا تھا، حضرت امیر معاویہ نے بدلے میں خط بھیجا جو بالکل خالی تھا، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا. حضرت علی سمجھ گئے معاملات سنگین ہے. یعنی امیر معاویہ نے وہاں سے اعلان یہ کر دیا ہے کہ پہلے خون عثمان کا بدلہ لیا جائے گا، بعد میں حضرت علی کی بیعت اور خلافت کا معاملہ ہوگا. اب یہ بظاہر ٹکراؤ والی صورت ہے. ایک طرف سے مطالبہ ہے شدت سے بدلہ لینے کا، اور ایک طرف حضرت علی مصلحت کو دیکھ رہے تھے، حکمت کو دیکھ رہے تھے. اس وقت حضرت علی کہتے ہیں اس خانہ جنگی کو، جس کو کہتے ہیں گرہ یدھ، اپنے اندر چلنے والی جنگ کو اگر خاتمہ نہ کیا جائے تو اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا اور ہمارا شیرازہ منتشر ہو جائے گا. حضرت علی مدینے میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں، چلو ہم اس معاملے کو ٹھنڈا کریں گے. جب سب لوگ جمع ہوئے حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی اب کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت علی کے ساتھ اس وقت 10,000 لوگ تھے. میرے عزیزوں، جب 10,000 لوگ ادھر ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ شروع میں 3,000 تھے، پھر راستے میں کئی لوگ شامل ہوئے، وہاں پر بھی 10,000 کی تعداد. اب 10,000 کی تعداد جب ہوئی تو اس میں سارے مخلصین نہیں تھے، کئی فتین بھی شامل تھے، ادھر بھی ادھر بھی. سبائی فتنے کے لوگ ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلے ہیں اور مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی کہ 2 جماعتوں میں جنگ ہونے جا رہی ہے. ایک طرف حضرت عائشہ، ایک طرف حضرت علی. یہاں تک کہ روایت میں موجود ہے جب حضرت عائشہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کے مکہ سے نکل رہی تھی تو اس دن کو یوم الخیب کہا گیا ہے. یعنی یوم گریہ. سارے مکہ والوں نے اس دن اتنا روئے تھے، سارے مکہ والے، جتنا وہ کہتے ہم نے کبھی رویا نہیں. کہ ان کو شدت سے غم تھا کہ آج نوبت یہاں کو پہنچی کہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتیں ٹکرانے جا رہی ہیں. ایک طرف ام المومنین عائشہ صدیقہ، ایک طرف مولا کائنات علی بن ابی طالب. ابھی امیر معاویہ کا معاملہ ہی نہیں آیا. حضرت عائشہ چل کر کے گئیں، بصرہ پہنچ گئیں. اس میں حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، 2 بڑے صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ. ادھر حضرت علی کے ساتھ جو 10,000 صحابہ ہیں، اس میں حضرت عمار بن یاسر، مقداد بن اسود، بلال حبشی، کئی صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت سلمان فارسی، یہ لوگ ہیں. نکلے ہیں، جنگ کی نیت تو نہیں تھی، معاملات کو دیکھا جائے گا اور سامنے بیٹھ کر کے کچھ کیا جائے. اب حضرت علی کوفہ گئے تو وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے، یہ بھی بڑے صحابی ہیں جنہوں نے بعد میں چل کر صلح کرائی. یہ کوفہ والوں میں بیان کر کر کے لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں، اپنا ایمان بچانا، آخرت بچانی ہے، تلواریں اپنے نیام میں رکھو، کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے، کوئی ان جنگوں میں شرکت نہ کرے. حضرت ابو موسیٰ اشعری تو لوگوں کو منع کر رہے تھے. پھر حضرت علی کوفہ پہنچ گئے. یہ کوفہ پہنچنے کی وہی تاریخ ہے کہ جب حضرت علی کوفہ پہنچے تو پھر اس کے بعد مدینے دوبارہ تشریف نہیں لائے. یہاں سے حضرت علی کی خلافت کا باضابطہ جو دور، کوفہ جو دارالعاصمہ، دارالخلافہ بنا اسلام کا. حضرت علی جب وہاں آئے تو لوگوں کو آپ کی فوج میں شامل کیا گیا. حالات سنگین ہو رہے ہیں، طاقت کے بل بوتے، طاقت کے زور، اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. اب اس میں محتاط صحابہ جو تھے ان کی بھی رائے میں بتاتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عمر بن عاص ہیں، یہ لوگ شریک نہیں ہوئے. محمد بن مسلمہ ہیں، یہ لوگ شریک نہیں ہیں. احنف بن قیس، یہ بعد میں. ان لوگوں سے حضرت علی نے بلا کر کے کہا بھی تھا کہ تمہاری رائے کیا ہے. حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ میں چل تو پڑوں گا آپ کے ساتھ، لیکن بس اتنی شرط ہے آپ مجھے وہ تلوار دیں جو تلوار یہ پہچانتی ہو کون سی گردن مسلمان کی کون سی کافر کی. مجھے وہ تلوار دیجیے، کیونکہ جنگ ہو رہی ہے، 2 جماعتیں جو دونوں طرف مسلمان ہیں، صحابہ ادھر بھی ہیں، صحابہ ادھر بھی ہیں. عمر بن عاص نے کہا میرے پاس ایسی تلوار نہیں جو پہچانتی ہو گردن کس کی ہے، اگر یہ مل گئی تو پھر شریک ہو جاؤں. اس کے بعد حضرت محمد بن مسلمہ کو بلا کر پوچھا کہ آپ کیوں نہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا تھا
میرے آقا نے فرمایا تھا محمد بن مسلمہ اس تلوار کو کبھی نیچے ہونے نہیں دینا، اعلاء کلمت الحق کے لیے استعمال کرنا، اور جس دن یہ نوبت آ جائے کہ یہ تلوار تجھے کسی مسلمان پر اٹھانی پڑے تو احد پہاڑ کے پاس جا کر کسی پتھر پر تیری تلوار توڑ دینا۔ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کل رات جا کر میں نے اپنی تلوار توڑ دی، آج نوبت یہاں پہنچ گئی ہے کہ ہمیں تلوار اٹھانی پڑ رہی ہے، میں تو تلوار توڑ چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں فرق نہیں کر پاؤں گا کہ کون حق پر ہے کون کس پر ہے، اسی لیے میں اس میں شریک نہیں ہوں۔ کچھ محتاط صحابہ ان میں نہیں آئے، لیکن حضرت علی جب سفر پر روانہ ہو، یاد رکھو مسلمانوں ایمان کی حفاظت اسی میں ہے، دونوں جگہ کا بیلنس برقرار رکھو، ام المومنین کا بھی مولا کائنات کا بھی، دونوں رسول اللہ کی قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب آئیں تو اب مشورے ہو رہے تھے، میٹنگیں ہو رہی تھی، ان کے خطبے اتنے پر اثر تھے کہ لوگ جمع ہوئے۔ جب وہ بصرہ میں گئی تو 12,000 لوگ جمع ہوئے، کہا کہ نہیں حق پر ہیں، خون عثمان کا بدلہ لینا چاہیے۔ یہ حالات دیکھ کر کے ایک صحابی ایسے ہیں جن کا بہت بڑا رول ہے، حضرت قعقاع، یہ آئے، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عائشہ ان کے پاس آئے، کہا اچھا یہ میٹنگ بعد میں ہوئی، اس سے پہلے ایک حادثہ ہو گیا تھا، کیا ہے؟ بصرہ میں جیسی حضرت عائشہ پہنچی تو بصرہ کے جو گورنر تھے وہاں پر، تو جو گورنر تھے وہ حضرت علی کی طرف سے تھے، عثمان بن حنیف، انہوں نے کیا کیا کہ راستہ روکنا ہے ان کا، یہ تو لڑنے کے لیے آئے، تو انہوں نے فوراً ہی جنگ شروع کر دی، جبکہ حضرت علی کے آنے کا انتظار کرنا تھا۔ تو عثمان بن حنیف نے لوگوں کو اتار دیا، اور جنگ جیسی خالی راستہ روکنے کے لیے شروع ہوئی تھی اس میں 700 لوگ مارے گئے بصرہ کے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب بصرہ میں اتنا بڑا قتل ہو گیا تو جو 12,000 لوگ تھے ان میں سے 6,000 لوگ پھر گئے، کہا یہ تو اپنے ہی لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، یہاں اپنے ہی لوگ مر رہے۔ تو 6,000 لوگ جب چھوڑ دیے تو حضرت عائشہ کے پاس رات میں حضرت قعقاع آئے، حضرت عائشہ تھی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ تینوں بڑے لوگ بیٹھے تھے۔ حضرت قعقاع آئے اور کہا دیکھیں کیا حالات بدلتے ہوئے یہاں تک نہیں پہنچے، آپ لوگ تو نکلے تھے عثمان بن عفان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، لیکن مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا کہ جو گورنر بصرہ کے ہیں انہوں نے راستہ روکا، اور ان کے راستہ روکنے کی وجہ سے جو جنگ ہوئی اس میں 700 لوگ مارے گئے۔ اب ان 700 لوگوں کے مارے جانے کا بدلہ اب کس سے لیا جائے گا؟ ان کا قصاص کس سے لیا جائے گا؟ اب آپ کے ایک ایک فوجی سے وہ قصاص لینا پڑے گا، اتنے مر گئے، تو ڈائیورٹ ہو جائے گا مسئلہ، کہاں آپ کس کام کے لیے نکلے تھے اور کس کام میں آ گئے۔ کل کو اگر گورنر بصرہ کے عثمان بن حنیف کا قتل ہوتا ہے تو پھر یہ مطالبہ بدل جائے گا، اب آپ کے بارے میں بھی لوگ یہ کہیں گے تم تو نکلے تھے عثمان بن عفان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، لیکن تم نے اپنے ہاتھوں سے بصرہ کے گورنر کا قتل کیا، اب ان کا قصاص ہم آپ سے لیں گے، بات تو برابر ہو جائے گی۔ حضرت قعقاع کی یہ باتیں اتنی اثر کر گئیں، حضرت عائشہ نے کہا قعقاع جو کہتے ہیں بالکل سچ ہے، ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت زبیر، حضرت طلحہ کے پاس بھی وہ آئے، اسی طرح کی تقریر کی، تینوں نے کہا حضرت علی سے ہماری ذاتی کوئی دشمنی نہیں، صرف اسلام کے اس پلر کو کوئی ہلا نہ پائے اس لیے ہمارا یہ مطالبہ تھا، لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ اب یہ جنگ چھڑ جائے تو اپنوں کا قتل بہت زیادہ ہوگا۔ تو حضرت قعقاع سے ان تینوں نے کہا جو باتیں آپ نے ہم سے کی ہیں یہی باتیں علی بن ابی طالب سے بھی کرو، اگر وہ بھی راضی ہیں یہ مصالحت کے لیے تو جنگ کی ضرورت ہی نہیں۔ تو حضرت قعقاع سیدھے کوفہ گئے حضرت علی کے پاس، یہی ساری باتیں حضرت علی کے پاس انہوں نے رکھا، کہا ایسے حالات ہیں۔ حضرت علی نے گرین سگنل دے دیا اور کہا ہم بھی جنگ کے لیے نہیں آئے، قعقاع جو تم باتیں کر رہے ہو ہم بیٹھیں گے، زبیر اور طلحہ میرے بھائی ہیں، ہم مصالحت کے لیے جائیں گے۔ حضرت علی جب آئے بصرہ تو یہ دونوں جماعتیں، حضرت عائشہ کی جماعت ہے، حضرت علی بن ابی طالب کی، سنو توجہ سے، اب اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ رات کو میٹنگیں ہوئی مصالحت کے لیے، حضرت قعقاع کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، دونوں نے رات میں ایگریمنٹ بھی لکھ لیا۔ حضرت زبیر خود چل کر کے حضرت علی کے پاس آئے، حضرت علی سے گفتگو کرنے سے پہلے ہی
حضرت علی نے ان سے پوچھا اے زبیر تمہیں یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میں بھی تھا اور تم بھی تھے. سنو حضرت علی حدیث سنا رہے ہیں, حضرت زبیر کو یاد دلا رہے ہیں, کہا میں بھی تھا تم بھی تھے, رسول اللہ نے تم سے یہ نہیں کہا تھا اے زبیر ایک دن تم علی سے لڑو گے اور علی حق پر ہوں گے, ایک دن تم علی سے لڑو گے اور علی حق پر ہوں گے. تو حضرت زبیر نے کہا سچ کہا علی تو نے, میں نے رسول اللہ سے سنا تھا. کہا حضرت زبیر اسی دن وہاں سے کہتے میں لڑنا نہیں چاہتا تم سے, نکل گئے. جیسے ہی حضرت زبیر گئے حضرت طلحہ نے پوچھا ان سے کیا بات ہے. حضرت زبیر نے کہا علی نے مجھے وہ حدیث یاد دلائی جو رسول اللہ نے میری زندگی میں کہا تھا, علی حق پر ہے, علی حق پر ہے. حضرت زبیر چل پڑے تو حضرت طلحہ نے کہا اے زبیر میں بھی اس فعل پر اس کام پر نادم ہوں, شرمندہ ہوں, میں بھی نکل چلتا ہوں. یہ رات کی خبر جو ہو رہی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچی تھی. حضرت عائشہ کے ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا راستے میں, وہ بھی میں تاریخ میں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. جب حضرت عائشہ کی یہ فوج چل رہی تھی مقام حواب ایک جگہ آئی جہاں کتے بھونکنے لگے. حضرت عائشہ نے فوراً اونٹنی کو کھڑا کر دیا اور پوچھا یہ اس جگہ کا نام کیا ہے. لوگوں نے کہا مقام حواب. تو ڈر گئی, کپ کپی آ گئی جسم میں. کہا ماں عائشہ صدیقہ کیا ہوا کیا؟ کہا میں نے رسول اللہ سے ایک حدیث سنی تھی, میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ ایک بار تم مسلمانوں کے ساتھ سفر پر ہوگی تو اللہ کی قسم دیتا ہوں اس جماعت میں تم مت جانا جس میں حواب کے کتے بھونکیں گے. حضور سے میں نے یہ سنا تھا حواب کے کتے بھونکیں گے جس جماعت میں, اس جماعت میں جانا مت. حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر یہاں حواب کا مقام ہے تو کتے بھونک رہے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ اس جماعت میں ہوں. یہ بصرہ آنے سے پہلے کی بات ہے, لیکن کیا بتائیں جماعت میں فتنہ انگیزی کرنے والے جو سبائی لوگ تھے ان میں 40 لوگ ایسے آئے جنہوں نے اللہ رسول کی قسم اٹھائی, قرآن کی قسم اٹھا کر کہا یہ حواب کا مقام ہے ہی نہیں, حواب ہے نہیں, یہ دوسری جگہ ہے, یہاں کے کتے روز بھونکتے رہتے. حضرت عائشہ کو حلف لے کر کے انہوں نے کہا یہ حواب کا مقام نہیں ہے. تب حضرت عائشہ پھر چل پڑی جبکہ وہ مقام حواب ہی تھا. حضرت عائشہ جب بصرہ پہنچی تو اب حالات جو مصالحت کے ہو رہے تھے, رات کو ایگریمنٹ لکھ دیا گیا, لیکن جیسے ہی یہ سبائی 3 لوگوں کو پتا چلا دونوں جماعتوں میں صلح ہو رہی ہے تو دونوں جماعتوں میں صلح کی بات سن کر یہ سبائی لوگ جتنے جنگ میں شریک تھے سب کے سب بھڑک اٹھے اور کہا ہم یہاں تک صلح کرنے آئے ہیں, ہم تو ایک دوسرے کی گردن مارنے آئے ہیں, اگر یہ بڑے لوگ صلح کر رہے ہیں تو ہم تو نہیں صلح کریں گے. یہ فتنہ اٹھایا گیا اور صبح ہوتے ہی حضرت زبیر جا رہے تھے, اپنا سامان لے کر اس میدان سے نکل رہے تھے. ایک سبائی شخص آیا اور حضرت زبیر کو پیچھے سے نیزہ مار کر شہید کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی, پھپھیرے بھائی, عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر جیسے ہی شہید ہوئے حضرت طلحہ دوڑتے ہوئے آئے کہ ظالم جماعت نے حضرت زبیر کو مار دیا ہے, رسول اللہ کے اس صحابی کا قتل ہوا, یہ پہلا قتل ہوا ہے. جیسی حضرت طلحہ ان کی لاش کے پاس دوڑتے ہوئے آئے ان سبائیوں نے حضرت طلحہ کی بھی گردن مار دی. 2 عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ تھے, قتل ہو گئے. اب ہوا یہ کہ جیسے ہی حضرت زبیر اور حضرت طلحہ شہید ہوئے تو یہ جو جماعت آئی تھی ان سب میں یہ اعلان ہوا کہ حضرت علی کے ساتھ جو جماعت آئی ہے انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے, رات کو صلح کیا اور صبح قتل کیا ہے. اس اعتبار سے جنگ شروع ہو گئی. ادھر سے جو حضرت عائشہ کے ساتھ لوگ آئے تھے وہ جنگ میں کود پڑے اور ادھر سے جو تھے وہ بھی جنگ میں کود پڑے. یہ گھمسان کی جنگ چلتی رہی. اتنی سخت جنگ تھی, اتنی سخت جنگ تھی کہ ایک دن کے اندر 12,000 مسلمان قتل ہوئے. بہت سخت قسم کی یہ تاریخ ہے. یہ مجھے بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی اٹھ پٹانگ تمہارے دلوں میں نہ ڈال دے. ہوا کیا تھا حقیقت یہ میں بتا رہا ہوں. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بات کرنا چاہ رہی ہیں حضرت علی سے, اور حضرت علی عائشہ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. بیچ میں راستہ ایسا جنگ کا گھمسان چھڑا ہوا ہے کہ نہ ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ کا اونٹ جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی, اس کا نام ہی جنگ جمل ہے. جمل عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں.
نام ہی جنگ کا جمل رکھ دیا گیا، کیونکہ اونٹ پر ایک جھوپڑی لگائی جاتی تھی کجاوا، اس میں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی. اس اونٹ پر اتنے حملے کر دیے تھے، اتنے حملے کر دیے ادھر کی جماعت والوں نے کہ حضرت عائشہ کی حفاظت کے لیے جو ادھر موجود تھے وہ عزت قبیلے کے لوگ ان میں صرف اونٹ کی حفاظت کے لیے 700 لوگ قتل ہو گئے تھے. ایک گرتا تھا دوسرا پکڑتا تھا، دوسرا گرتا تھا تیسرا پکڑتا تھا، لیکن ان جان بازوں نے اونٹ کو گرنے نہیں دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حکمت کے ساتھ فرمایا کہ یہ جنگ ختم ہوگی اس وقت جب یہ اونٹ بیٹھے گا، تو اپنی ایک معتمد جماعت کو جو اہل حق تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ تم کسی نہ کسی طرح سے اونٹ کو نیچے پیروں کی طرف سے کچھ زخمی کر دو یا کسی طرح اونٹ بیٹھ جائے. وہ گئی ایک جماعت حضرت علی کی طرف سے، جنگ کے لیے نہیں، انہوں نے کسی نہ کسی طرح اونٹ کو بٹھا دیا. جیسے اونٹ بیٹھ گیا ام المومنین نیچے آئیں. اگر حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا امت میں بہت بڑا فتنہ ہوتا. رسول اللہ کی زوجہ کے ساتھ اگر کسی نے ہاتھ بھی لگایا ہوتا اس وقت بڑا مسئلہ ہوتا. حضرت علی کے لیے کتنا بڑا چیلنج تھا یہ، ان کی خلافت کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے. ایک طرف ام المومنین کی عزت کو بچانا ہے کیونکہ پورے مومنین کا وقار ہے، رسول اللہ کا گھر ہے، تو حضرت علی نے گرنے نہیں دیا. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا حضرت عائشہ کو کسی نہ کسی طرح سے اس کجاوے سے نکال کر لایا. جیسے ہی نکال کر کے لایا گیا ام المومنین رو رہی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہاں گئے تو ان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو تھے، پھوٹ کر رو رہے تھے، کیونکہ جانتے تھے ایک ہی گھر کے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلے حضرت عائشہ کھڑی ہوئی، کہا اے علی بن ابی طالب، صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے یہاں تک معاملہ پہنچ گیا. حضرت علی نے کہا ماں عائشہ صدیقہ آپ سچ کہتی ہیں کہ ایک غلط فہمی نے یہاں تک پہنچا دیا. دونوں کے وہی جملے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ خون مسلم بہہ جائے، کسی مسلمان کا قتل ہو جائے، لیکن اتنا بڑا معاملہ پیش آیا. دونوں یہ عظیم صحابہ، وہ زوجہ ہیں یہ صحابی ہیں داماد ہیں، رونے لگے، اس معاملے پر بہت گریہ وزاری کی. اس کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا حضرت زبیر کے قتل کا پیغام لے کر آیا. کہا حضرت زبیر کو نیزہ مار کر شہید کیا گیا ہے. حضرت علی نے کہا سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کو سنا دوں جس نے حضرت زبیر کو قتل کیا. میں گواہ ہوں رسول اللہ نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا اے علی دیکھنا ایک دن آئے گا میرے اس زبیر کو کچھ لوگ بے گناہ قتل کر دیں گے، اور علی تو اسے بشارت دے دینا کہ وہ شخص اپنی تلوار سمیت ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا. حضرت علی نے کہا بشارت ہو تجھ کو ابن صفیہ کا قتل کرنے والے، کیونکہ حضرت زبیر کی ماں کا نام صفیہ تھا جو رسول اللہ کی پھوپھی، ان کے قتل کرنے والے کو حضرت علی نے جہنم کی بشارت دی. اور ادھر حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں جو صحابہ تھے ان میں بھی بہت سارے قتل ہوئے. لیکن میرے عزیزو یہ غلط فہمی شیطان کی طرف سے ڈالی ہوئی سبائی فتنہ کتنا ڈینجر ہے آپ کو میں بتاؤں. اسی لیے کفار و مشرکین سے لڑنا آسان ہے، لیکن جماعت میں موجود غداروں سے اور منافقین سے لڑنا بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. اسی لیے ہمیشہ سترک رہو، ہمیشہ محتاط رہو کہ تم اس دین پر قائم رہو جس پر اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو چھوڑا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ امن والا ہے نہیں. یہ جنگ جمل ہے. اس کے بعد دونوں کے درمیان مصالحت ہو گئی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ واپس چلے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مکہ مکرمہ آئیں. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں حضرت عائشہ جب نکلی تھی تو حضور کی ساری بیویاں، حضور کی ساری ازواج حضرت عائشہ کے ساتھ جا رہی تھی، لیکن جب حضرت عائشہ بصرہ جانے لگی تو حضور کی ساری ازواج وہاں سے نکل پڑی، کوئی ساتھ نہ آئی. اب اس معاملے کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرے عزیزو، اے سنیوں. پہلی بات تو یہ ہے ہم میں سے کوئی اس لائق نہیں کہ ان دو جماعتوں میں کسی ایک کو کے لیے فیصلہ کر سکے. کیا آپ میں سے کسی کی اہلیت ہے؟ کوئی اس لائق ہے؟
کہ کبھی حضرت علی کے بارے میں فیصلہ دے یا حضرت عائشہ کے بارے میں فیصلہ دے، جب تمہیں پتا ہے میری حیثیت ہے ہی نہیں. ارے ماں باپ لڑ جائیں تو بچے کی یہ حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ ماں باپ میں فیصلہ کرے. وہ تو امت کے ان کبار لوگوں کی بات ہے جو رسول اللہ کی شرف صحابیت حاصل کیے ہوئے ہیں. پہلی بات اپنی زبان کو لگام دینا. یہ ہوا تھا تو یہاں ایسا نہیں ہونا تھا، وہاں ایسا نہیں ہونا تھا. یہ کوئی گھر کا حادثہ نہیں ہے، کسی گلی محلے کا حادثہ نہیں ہے. یہ دو جماعتیں صحابہ کی، دونوں جماعتیں جن کے متعلق قرآن کی آیتیں ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى 27ویں پارے کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، جنت کا وعدہ فرمایا. غلط فہمی سے ہونے والی یہ جنگ، اگرچہ کئی مسلمانوں کا قتل ہوا، لیکن اس پر اللہ کریم کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا اور رب العالمین احکم الحاکمین یوم قیامت یہ فیصلہ فرمائے گا. اور اسی لیے اے لوگوں اپنی زبانیں دراز کر کے خود فیصلہ دے کر کہیں تم اپنے ایمان کو خراب مت کر لینا، کہیں اپنی آخرت کو خراب مت کر لینا. اب آئندہ سے میں آپ کو بتاؤں جنگ جمل اور اسی طرح کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ایک جنگ ہو گئی، جنگ صفین. اس کو تذکرے کی ضرورت نہیں، لیکن حقیقت میں وہاں پر بھی یہی غلط فہمی ہوئی تھی. حضرت امیر معاویہ چونکہ اعلان کر چکے تھے خون عثمان کا بدلہ لینا ہے، وہ بھی ملک شام سے آئے اور ایک جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج اور ان سے ٹکراؤ ہوا. اس میں بھی جنگ ہوئی، لیکن دو صحابہ کو حکم بنایا گیا، ایک حضرت عمر بن عاص اور ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری. حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کی طرف سے تھے، حضرت عمر بن عاص امیر معاویہ کی طرف سے تھے. سارے دونوں جماعتوں نے ان دونوں کو حکم بنایا اور کہا یہ جو فیصلہ کریں گے اس پر دونوں جماعتیں راضی ہوں گی. حضرت عمر بن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دونوں نے آپس میں بات چیت کر کے ایک صلح نامہ بنایا، ایگریمنٹ بنایا، کیا کیا ہوگا آگے، کس کس طرح سے معاملات طے کیے جائیں گے. اس پر دونوں جانبین کی دستخط ہوئی. حضرت امیر معاویہ بھی ملک شام چلے گئے، حضرت علی بھی کوفہ آ گئے. جنگ نہیں ہوئی، یہ جنگ صفین، اس میں صلح ہوئی ہے. لیکن سبائی فتنہ یہاں پر بھی کام کر گیا. انہوں نے ایک نئی جماعت کھڑی کر دی، خارجیوں کی جماعت. انہوں نے یہ کہا علی نے بھی کفر کیا ہے، امیر معاویہ نے بھی کفر کیا ہے. دونوں کے بارے میں کہا کیوں؟ کہا دونوں نے حکم بنایا، اپنا فیصل بنایا، اور حکم صرف اللہ ہے، حکم صرف اللہ ہے. لا حکم الا للہ آیت پڑھتے تھے اور کہتے تھے قرآن میں تو ہے اللہ ہی حکم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں. حضرت علی نے اس کے متعلق یہ فرمایا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمہ تو حق ہے جو کہہ رہے ہیں لیکن اس سے معنی باطل مراد لے رہے ہیں. جیسے آج بھی بہت ساری جماعتیں ہیں آیتوں کو کس پر فٹ کر دیتے ہیں. مشرکین پر اتری ہوئی، مشرکین کے لیے اتری ہوئی آیتیں وہ مومنین پر فٹ کر دیتے ہیں. خارجی ایک جماعت تیار ہوئی جو حضرت امیر معاویہ کی بھی دشمن، حضرت علی کی بھی دشمن. ان لوگوں نے یہ فتنہ اٹھایا کہ یہ دونوں جماعتیں کافر ہو گئی، ہم اپنی جماعت لے کر الگ ہوتے ہیں. اور یہ جماعت یہ پھر نہیں بنی شیعہ حضرات کے بعد ایک خارجی جماعت. اور یہ جب کافر خود ہو گئے، ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کے دو صحابہ کو کافر کہنا خود کافر ہونا ہے. یہ جماعت نکلی، حضرت علی نے ان سے بھی مقابلہ کیا مقام نہروان میں. اور جتنے خارجی تھے یہ اتنے سخت ہو گئے تھے کہ جو بھی مسلمان گزرتا تھا اس کا پورا مال لوٹتے تھے اور اس کو جلا دیتے تھے. حضرت علی کی دشمنی میں مسلمانوں کے دشمن ہو گئے. تو پھر حضرت علی نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور وہ جتنے خارجی ہوئے تھے ان کو قتل کیا. چند خارجی بچ کر کے وہاں سے نکل کر بھاگے اور انہوں نے اپنی الگ الگ جماعتیں بنائی. اب شدت بدلہ لینے کی شدت انتقام اتنا گھر کر گیا خارجیوں میں کہ 3 خارجی لوگ ایسے ہوئے میٹنگ کیا اور انہوں نے کہا دیکھو یہ روز روز کی جنگوں سے پریشان ہیں، یہ 3 بڑے لوگ جو ہیں علی بن ابی طالب، عمر بن عاص، امیر معاویہ، ان تینوں کو قتل کر دیتے معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. نعوذ باللہ. یہ 3 کاموں کے لیے عبد الرحمن بن ملجم، عمر بن بکیر اور ایک شخص اور تھا برکہ بن عماد یا کچھ اس کا نام برکہ تھا. یہ 3 خارجی لوگ تھے. میٹنگ کیا، کہا ہم تینوں ایک ہی دن کا انتخاب کرتے ہیں، ایک ہی دن تینوں کو ماریں گے. 3 بڑے صحابہ کو، حضرت علی کو، حضرت عمر بن عاص کو، حضرت امیر معاویہ. ان تینوں نے، حتیٰ کہ یہ جو عبد الرحمن بن ملجم ہے اس نے شادی کی، یہ عاشق تھا ایک عورت کا، اور اس نے شادی میں اپنی عورت کے مہر میں یہ رکھا تھا کہ 12,000 دینار مہر میں دوں گا اور علی بن ابی طالب کی گردن مہر میں دوں گا. قتل مہر میں رکھا تھا.
اس قدر دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور ان تینوں نے ایک تاریخ متعین کی، رمضان المبارکہ کی۔ 17 رمضان کو تینوں اپنے اپنے علاقوں میں گئے۔ حضرت علی کوفہ میں تھے، حضرت عمرو بن عاص یہ مدینے میں یا دوسرے علاقے میں تھے، حضرت امیر معاویہ ملک شام میں تھے۔ تینوں پھیل گئے اپنے اپنے ان منصوبوں کو لے کر، اور حضرت امیر معاویہ حضرت عمرو بن عاص کے لیے جو لوگ گئے تھے، ایک برقہ اور ایک جو حضرت عمرو بن عاص کو قتل کرنے والا تھا، یہ تینوں بکیر، عمرو بن بکیر، یہ دونوں جو ہے اپنی پلاننگ میں فیل ہوئے، لیکن عبد الرحمن بن ملجم یہ تلوار کو زہر میں بجھا کر کے کوفہ میں روز انتقام کی آگ میں بھڑکتا رہا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات سوئے ہیں اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جیسے حضرت عثمان اپنی شہادت کے دن ایک دن پہلے دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری امت نے مجھے ٹھیس پہنچائی، آپ کی امت کے کچھ لوگوں نے مجھے ٹھیس پہنچائی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم کل کھڑے ہو جانا، ان قریب وہ پوری قوم ہلاک ہوگی جس نے تجھے ٹھیس پہنچائی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان کی زندگی میں ہی یہ حضور نے فرمایا تھا، علی، جو جماعت تم سے نفرت کرے گی وہ جہنم میں جائے گی۔ حضور نے تو منافق کی علامت بھی بتائے، جس کو علی سے بغض ہوگا وہ مومن نہیں، منافق ہوگا، زندگی میں فرمایا تھا۔ تو حضرت علی نے خواب دیکھا، صبح حضرت حسن کو اٹھایا بستر سے، امام حسین کو اٹھایا، کوفہ میں تھے، کہا کہ چلو فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، اور حضرت علی کی عادت تھی فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو جگاتے تھے، ہر گھر سے آواز دیتے تھے زور سے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کو اٹھایا اور کہا، میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا، وعدہ فرمایا۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہوئے حضرت علی محراب کی طرف بڑھ رہے تھے، سارے لوگوں کو، یہ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے چہرے پر وار کیا، اور وہ تلوار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انجانے میں چہرے سے ایسا گھاؤ بیٹھا کہ ایک ایک بات جگرے کئی حملے کیے نماز پر جانے والے کے لیے، اور اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں زہر بھی سرایت کر گیا، چہرے سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے تک زخم آیا تھا۔ آپ زمین پر آ گئے تو آپ کو سارے لوگوں نے اٹھایا، یہ فجر کا وقت تھا، 17 رمضان المبارک کی تاریخ تھی۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا تو آپ جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس حیدر کرار فاتح خیبر کی شہادت ہو گئی 17 رمضان کو۔ مارنے والا قاتل عبد الرحمن بن ملجم، اس کو پکڑ کر کے لوگوں نے ٹکڑے کر دیے تھے، اور اس کے ٹکڑے جلا دیے گئے تھے، خارجی تھا۔ لیکن میرے عزیزوں، مولا کرم اللہ وجہہ الکریم علی بن ابی طالب کے قتل کے ساتھ ہی اسلام کا، تاریخ کا ایک دروازہ بند ہو گیا۔ یہ ایک ایسا دور تھا جہاں پر خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ خلفائے راشدین جو 4 ہیں، اور بعض نے حضرت حسن بن ابی طالب کو بھی خلفائے راشدین میں شمار کیا۔ اب میں یہاں تاریخ کو روک دیتا ہوں اور عرض کرتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، الخلافت بعدی 30 ثم الملوک، 30 سال میرے بعد خلافت ہوگی اور اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی۔ اب حساب کرو، سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ 2.5 سال کا، 2 سال کچھ مہینے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 10 سال، کتنے ہوئے؟ 12.5 سال۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 12 سال، کتنے ہوئے؟ 24.5 سال۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا کل زمانہ 5 سال کچھ مہینے تھا، کتنے ہوئے؟ 29.5 سال۔ 6 مہینے بچے تھے جس میں حضرت امام حسن خلیفہ ہوئے تھے۔ اسی لیے بہت سارے محدثین یہ کہتے ہیں وہ بھی خلفائے راشدین میں شامل ہیں۔ 6 مہینے کے بعد انہوں نے خلافت امیر معاویہ کو دے دی تھی، لیکن خلافت کا دروازہ یہاں پر جو راشدہ ہے، خلافت راشدہ بند ہو گیا، خلفائے راشدین کا وہ سنہرا دور ختم ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اسلام کی تاریخ کی وہ سچائیاں ہیں جو ہر جوان کو سننا چاہیے۔ 17 رمضان کو کوفہ والے کہتے ہیں بدلیاں ایسی چھا گئی تھیں، لگتا تھا کہ لوگ تو لوگ ہیں، آسمان بھی رو پڑا ہے علی بن ابی طالب کی شہادت میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا
جسد خاکی لایا گیا، امام حسن نے نماز جنازہ پڑھائی، امام حسین نے غسل دیا تھا، اور آپ کو کوفہ شہر کے اسی مسجد کے کنارے دفن کیا گیا تھا۔ بعض روایات میں ہے آپ کے جسد مبارکہ کو لوگوں سے چھپا کر کے رکھا گیا تھا، کیونکہ خارجی جو جماعت تھی وہ اتنے شدید قسم کی نفرت کر رہے تھے کہ کہیں قبر کو اندھیرے میں کھود کر توہین نہ کریں، بے حرمتی نہ کریں۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارکہ کو چھپایا گیا تھا، لیکن بہت ساری روایتیں بتاتی ہیں مقام نجف اشرف جو کوفہ کا حصہ تھا جہاں مولا علی کو دفن کیا گیا، آج بھی امیر المومنین کا دروازہ بڑی شان کے ساتھ کھلا نظر آتا ہے، اور ان کی تربت انور پر جب جھنڈا لہراتا ہے تو میرے عزیزوں کئی مرتبہ نجف جانے کا موقع ملا، کئی مرتبہ عراق گیا، جب بھی اس لہراتے ہوئے جھنڈے کو دیکھتا ہوں تو خیبر یاد آ جاتا ہے۔ مولا کائنات کی وہ تلوار کی شکلیں لٹکائی گئی ہیں، اگرچہ شیعہ لوگوں کی وہاں پر حکومت ہے، لیکن حیدر کرار کے دربار میں جاتے ہیں تو دل ہچکولے لینے لگتا ہے اور بدن میں کپکپی آتی ہے۔ اس دربار میں آئے ہیں جس نے خیبر کے پھاٹک کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینکا تھا، جس نے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دروازہ کھولا تھا، جس کو رسول اللہ نے اپنی وفات کے وقت تک پسند کیا تھا۔ آپ کو پتا ہے پیدا ہوئے علی، حضرت علی جس دن پیدا ہوئے رسول اللہ نے اپنا لعاب پاک ان کو چٹایا تھا۔ روایات یہ ہے حضرت علی نے آنکھیں کھولی نہیں تھی، سب سے پہلے آنکھیں کھولی تو دیکھا تو چہرے رسول کو دیکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائے، اپنے باپ کے گھر میں نہیں، رسول اللہ کے گھر میں۔ جب رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دی، سب سے پہلے اسلام لانے والے علی بن ابی طالب تھے۔ جنگوں میں ہر جگہ شریک، بدر میں بڑھ کر مقابلہ کرنے والے، احد میں حضرت علی کے جسم پر 18 زخم ایسے تھے جن ہر زخم سے خون رستا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کہتے تھے علی کو کہ زخموں کی پٹی کر لو، لیکن وہ دوڑے جاتے تھے کہ میں رسول اللہ کو دیکھ لوں۔ میدان جنگ میں اس طرح ثابت قدم رہنے والے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا حضرت علی ان کے پنڈلی میں ایک تیر ایسا چبھ گیا تھا کہ نکالتے تو گوشت نکل آ جاتا تھا، آپ نکالنے نہیں دے رہے تھے۔ لوگوں نے کہا علی بن ابی طالب کی اس پنڈلی سے تیر اس وقت نکالو جب یہ نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں، اس لیے کہ نماز میں ایسے ماہ ہو جاتے تھے دنیا و ما فیہا سے بے خبر، دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے خالق کائنات کے رب کے حضور سجدہ کرتے۔ جو لوگوں نے یہ کہا حضرت علی جیسی نماز کے لیے رکعت باندھے، ان کی پنڈلی سے یہ تیر کھینچ کر نکالا گیا، اس تیر کے ساتھ گوشت بھی نکل کر کے آ گیا، لیکن ان کی نماز نہیں ٹوٹی، نماز مکمل کیا۔ سلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کس نے میری پنڈلی سے تیر نکالا اور کس وقت نکالا، مجھے تو خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ حیدر کرار کی نماز تھی۔ رسول اللہ کے ساتھ ہر گھڑی رہنے والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی عزیز لخت جگر فاطمۃ الزہرا کے لیے کسی کو منتخب کیا تھا، وہ علی بن ابی طالب کو منتخب کیا تھا۔ اور یہ بات بھی بتا دوں رسول اللہ نے اپنے جانے کے وقت جن لوگوں کا نام فرمایا تھا کہ میں ان لوگوں سے راضی ہوں، وہ کون لوگ تھے جن کے ناموں میں حضرت علی کا نام تھا؟ حضور نے فرمایا میں ان سے راضی ہوں۔ وفات کے وقت بھی رسول اللہ ان سے راضی تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد جو سعادت حاصل ہوئی حضرت علی کو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کفن حضرت علی نے باندھا تھا، تجہیز و تکفین آپ نے فرمائی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری مرتبہ قبر انور میں جو اتارا گیا ہے، اس قبر میں اترنے والے بھی علی بن ابی طالب تھے۔ یہ فضائل، یہ کمالات بے شمار ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ان سارے فضائل و کمالات کو لے کر 17 رمضان المبارکہ کو یہ سورج غروب ہو گیا اور دنیا میں اندھیرا چھا گیا، فتنوں کا ایک نیا دور کھلا، اور پھر ایسے فتنے کہ آج تک تھم نہ سکے اور قیامت تک رک نہ سکیں گے۔ مولا علی شیر خدا، ان کی تربت پر کروڑوں سلام، ان کی تربت انور پر لاکھوں انوار و تجلیات رب کی اترے۔ عزیزان گرامی وقار، بات صرف اتنی کہوں گا، یہ چاروں خلفائے راشدین ہر ایک کا اپنے دور میں ایک ایک کمال ہے، اور ایسا کمال ہے کہ یہ چاروں خلفائے راشدین کی تاریخ اگر میں ایک جملے میں عرض کروں تو بات صرف اتنی ہے، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا، تیری رگوں میں رواں خون ہے
چار یار کا اسلام کی یہ سرسبز و شادابی جو آج دیکھتے ہیں، یہ رسول اللہ کے ان خلفائے راشدین کا خون ہے، ان کی محنتیں ہیں، ان کا کردار ہے۔ اور آج بھی دنیا یہ خلفاء کی مثال لانے سے عاجز ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے ہوں گے، لیڈر آئے ہوں گے، حکمران آئے ہوں گے، لیکن میرے مصطفیٰ کی یہ چار غلام کوئی لا کر کے دکھا دے، وہ کوئی دنیا اس طرح کے غلام لا نہ سکے گی۔ حیدر کرار جو ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان غلاموں کی تربت پر مولا کروڑوں رحمت نازل فرما۔ اخیر میں دعا ہے مولا تاریخ اسلام کی یہ سچائیاں پوری کائنات میں موجود ہر مسلمان نوجوان کے سینے میں جاگزیں فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے دربار میں صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ مانگتے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کا حصہ مانگتے ہیں، عثمان غنی کی سخاوت کا جز مانگتے ہیں، مولا حیدر کرار کی شجاعت کا ٹکڑا مانگتے ہیں۔ مولا ان خلفائے راشدین کے کچھ حصے صدقے میں ہمیں عطا فرما، اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو ان صحابہ کی غلامی میں زندگی عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں زندگی عطا کر اور ان کے جلوں میں موت عطا فرما۔ مولا جب قیامت کے دن اٹھائے تو بدکاروں کے ساتھ نہ ہو، مولا ہمارا حشر رسول اللہ کے ان صحابہ کے ساتھ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔